السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت ہمارا یہ جو پروگرام ہے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا، وہ نہ صرف ہمارے ڈپ کے پیج سے، فیس بک پیج سے نشر ہو رہا ہے، بلکہ ہمارا جو سسٹر کنسرن ہے ولنگ ویز، اس کے پیج پہ بھی، فیس بک پیج پہ موجود ہے. آج کا پروگرام عمومی طور پہ تھرسڈے کو شام 5 بجے کے بعد آپ ہمارے ساتھ یہ پروگرام ریگولرلی دیکھتے ہیں، اور تقریباً 34 پروگرامز ہو گئے ہیں. ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈائبٹیز کے ساتھ ہم کیسے جی سکتے ہیں. اور یہ سوال جو ساروں کے جواب دیتے ہیں وہ ہیں ڈاکٹر محمد امتیاز حسن، جو کہ میرے ساتھ اس وقت آج بھی موجود ہیں. ڈاکٹر محمد امتیاز حسن کے ساتھ آپ یہ پروگرام عمومی طور پہ ہر تھرسڈے کو دیکھتے ہیں، ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں. آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر محمد امتیاز حسن گزشتہ 20 سال سے بطور میڈیکل ڈائریکٹر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان لاہور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ڈائبیٹکس کی خدمت کر رہے ہیں. اس کے پیچھے روح رواں کون ہے؟ یہ جو کانسیپٹ تھا کہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے نہج پہ اس طرح کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے، اور وہ نام ہے ڈاکٹر صداقت علی کا، جو کہ آج ہمارے ساتھ تشریف ہے. خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب کو ہم نے جو ہے مدعو کیا ہے، اور یہ آپ کو تھوڑا سا بتائیں گے کہ ڈائبٹیز کی طرف یہ کیسے انہوں نے سوچا کہ یہ ہونا چاہیے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کی جو ایک شناخت ہے اور جو پہچان ہے وہ ایڈکشن سائیکیٹری میں ہے، اور اس میں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب دنیا بھر میں مشہور ہے. پاکستان میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے. بطور ایڈکشن سائیکیٹرسٹ گزشتہ 40 سال سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو پھر ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کیوں برین چائلڈ ڈاکٹر صداقت علی کا بنا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ڈاکٹر مس اقرا طارق جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. اور ادھر ہمارے خاص مہمان یہاں پہ موجود ہیں. ہمارے جو ہے اس طرف شاہد الطاف صاحب تشریف رکھتے ہیں. یہ ایک ماڈل ڈائبیٹک ہیں، اور ماڈل ڈائبیٹک کیا ہوتا ہے یہ ان کی زبانی ہم خود سنیں گے. ادھر خالد صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ جب سے آغاز ہوا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا، پہلے 10 پیشنٹس میں سے ایک خالد صاحب بھی تھے، تو یہ بھی تب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہاں پہ سامنے آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے، اور ہمارے پاس جو ہیں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ڈائبیٹک پیشنٹس جو ہیں، بلکہ ہم کو ڈاکٹر امتیاز حسن کہتے ہیں کہ آپ ڈائبیٹک پیشنٹس نہ کہیں، یہ ڈائبیٹک پرسنز ہیں. تو یہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور یہ یہاں پہ ماشاءاللہ آج تشریف لائے ہیں. ذرا ہال جو ہے تھوڑا کھچا کھچ بھر گیا ہے، اور جو لوگ ابھی تشریف لا رہے ہیں ان کو بیٹھنے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. تو یہ پیشنٹس یا پرسنز جو ہیں ڈائبٹیز سے جو جڑے ہوئے ہیں، جن کو خود کو ڈائبٹیز ہے یا ان کی فیملی ممبرز میں سے کسی کی ڈائبٹیز ہے، تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں. یو ٹوک ٹائم آؤٹ، آپ لوگ تشریف لائے، میں اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ڈاکٹر صداقت علی، ڈاکٹر امتیاز حسن اور باقی شرکاء، میں اس سے پہلے کہ آپ لوگوں سے گفتگو کا آغاز کروں، میں ایک کولاج، ایک مونٹاج جو ہے، چھوٹا سا کلپ ہے، شیئر کرنا چاہتا ہوں. ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان اس وقت لاہور میں موجود ہے، 71A جیل روڈ پہ. اور اب ہم نے اس کی جو لوگوں میں پسندیدگی ہے، جو ہم خدمت کریں، سو وی وانٹ ٹو گو انٹو ادر سٹیز ایز ویل. کراچی جو ہے اٹس اے بگ ٹیمنگ ہیوج سٹی، اور وہاں پہ بھی کیونکہ لاہور میں پذیرائی بہت ملی، بہت پسند کیا گیا، تو اب ہم نے وہاں پہ بھی آغاز کیا ہے. ڈاکٹر صداقت نے سوچا کہ صرف لاہور تک محدود کیوں رہیں، تو وہاں پہ تھوڑا سا جو ہمارا آغاز ہوا ہے ناظم آباد میں، ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کی برانچ کراچی والی کا، اس میں جو ڈاکٹر آصف شیخ ہیں، FCPS ڈاکٹر ہیں وہ بھی، اور کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہیں، ان کا چھوٹا سا ایک انٹرویو ہے، ایک کلپ ہے. کیونکہ کراچی میں ان سے بات ہو رہی تھی تو تھوڑا سا آواز کا مسئلہ ہے ڈسٹینس کی وجہ سے، مگر اس کا کلپ بھی ہے. وہاں پہ آغاز ہو چکا ہے. ہمارے جتنے بھی فیس بک پہ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور اگر کراچی میں اب آپ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. اور پائپ لائن میں اسلام آباد میں بھی ہم اس کا آغاز کرنے والے ہیں. تقریباً 6 منٹ کا کلپ ہے، تو آئیے آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے متعلق.
लबलबा पेंक्रियाज, उसमें से एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो सीक्रेट होता है और ग्लूकोज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। अगर ये किसी भी सूरत में अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, कंप्लीट है या पार्शियल है, या इंसुलिन के एक्शन का रेजिस्टेंस है, तो ग्लूकोज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होती। उसकी वजह से एक लिमिट से ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी कुछ अलामत आती है जी। ग्लूकोज से हम नॉर्मली ग्लूकोज यूटिलाइज होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। अगर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमें फटीग फील होती है। तो एक पहली अलामत होती है डायबिटीज की, वो होती है थकावट। अच्छा। फटीग। जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें भूख की शिद्दत का एहसास होने लगता है जी। जब एक लिमिट से बढ़ जाती है शुगर बॉडी में तो वो यूरिन में उसकी एक्सक्रीशन होना शुरू होती है। जी। उसकी एक्सक्रीशन बढ़ती है तो उसके साथ आपका वाटर लॉस होता है, तो हमें बार-बार यूरिन आने लगता है। जब हमारा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमें प्यास ज्यादा लगने लगती है। अच्छा। ये था बेसिकली डायबिटीज डिसऑर्डर। अब इनकी टाइप की तरफ आते हैं। जो मैंने पहले बताया कि इंसुलिन की या तो पार्शियल डेफिशिएंसी होती है या कंप्लीट होती है। टाइप 1 वो होती है इसमें हमें कंप्लीट पैंक्रियास के एक स्पेसिफिक बीटा सेल्स होते हैं जिनसे इंसुलिन सीक्रेट होती है। तो टाइप 1 में बीटा सेल्स इंसुलिन बिल्कुल सीक्रेट नहीं करते। वो ज्यादातर जो होती है वो यंग एज में होती है, लेकिन बच्चों में भी होती है, मतलब किसी एज में भी वो हो सकती है, ज्यादा वो यंग एज में होती है। टाइप 2 में रिलेटिवली कम इंसुलिन सीक्रेट होती है या उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। उसकी एज ऑफ ऑनसेट थोड़ी सी लेट होती है और वो ज्यादातर जो होते हैं वो अपनी जो मैंने ये 3 अलामत डायबिटीज की बताई उनके सप्लीमेंट नहीं करते, वो ज्यादातर प्रेजेंट किसी एलईडी के साथ करते हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन को डायबिटीज उसके साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब वो उनको शुगर होती है, उनकी गड़बड़ काफी लेट होती है, वो अंदर से पेशेंट को खा रही होती है, जो किसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेता है तो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में अभी आपने एक मोन्टाज देखा जो कि डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के आजकल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनके मुतालिक था। लाहौर में और फिर आपके कराची में जो अभी हाल ही में डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान खुला है, डॉक्टर आसिफ शेख से बातचीत हम कर रहे थे और यहाँ पे इस वक्त हमारे पास जितने भी लोग मौजूद हैं, सन 2017 जो है तब्दील होने को है, बदलने को है, 2018 शुरू होने को है, 28 तारीख़ है आज। और ये बताते चलें कि ज़िंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती है मुख्तलिफ़ चीज़ें कहीं से ज़िंदगी में शामिल होती हैं। कई दफ़ा हम उसका रोग लगा बैठते हैं, कई दफ़ा उनको सर पे सवार कर बैठते हैं और कई दफ़ा डॉक्टर सदाकत अली का ये ख्याल है कि हर मुश्किल में कोई अपॉर्चुनिटी भी छुपी होती है। डॉक्टर सदाकत, आज जो हम बात करना चाहते हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ जो हम बात करना चाहते हैं कि डायबिटिक्स जो है वो महसूस करते हैं कि डायबिटीज़ हो गई, कोई बहुत ही अन्याय हो गया, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, और आप हमेशा ये कहते हैं कि इसके साथ ज़ियाबीतस के साथ कैसे जिएं, कैसे हम चल सकते हैं और ज़िंदगी में तब्दीलियों को किस तरह से खूबसूरत तरीके से हम समझ सकते हैं और उन्हीं में से कोई बेहतरी निकाल सकते हैं। एक तो मेरा आपसे ये सवाल है डॉक्टर सदाकत, और दूसरा ये कि कहाँ एडिक्शन और कहाँ डायबिटीज़। मैं तो ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि आप इसमें बहुत बड़ा कनेक्ट देखते हैं, तो ज़रा बताइए ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और कैसे आपने डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का जो है आगाज़ किया इन लेट 90s। अच्छा, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ख़ानदान में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है, यानी मेरी वालदा और 4 खाला और 4 मामू, 9 लोग तो ये डायबिटिक मैंने यानी बहुत करीब से देखे। और 1983 में बड़े भाई ने मुझे बताया कि उनको डायबिटीज़ हो गई है। हाँ जी। और 2 साल पहले मुझसे मेरे सबसे छोटे भाई ने बताया कि उनको डायबिटीज़ हो गई। तो डायबिटीज़ हमारे ख़ानदान में बहुत ज़्यादा है। जब 1983 में मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई को डायबिटीज़ हुई है तो मैंने वो सारे परहेज़ पहले ही करने शुरू कर दिए जो डायबिटिक्स को करने पड़ते हैं, और मेरा ख्याल था कि चंद साल बाद मुझे भी हो जाएगी, तो पर हुई कोई नहीं। तो परहेज़ में वो सारे करता हूँ, और आखिरी कोको कोला मैंने 1983 में ही पिया था, उसी दिन जिस दिन मेरे बड़े भाई ने बताया था कि उनको डायबिटीज़ है।
اور میں ایکچولی اس وقت ان کو کوکا کولا پیش کر رہا تھا تو انہوں نے تو پی لیا, تو میں نے اس کے بعد چھوڑ دیا. لیکن ڈائبٹیز سے میرا جو انٹرسٹ ہے وہ میڈیکل کالج کے زمانے کا ہے, جب میرے ایک پروفیسر بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ڈائبٹیز میں, ڈاکٹر کرنل پروفیسر نجیب. اور اس زمانے میں لوگوں کو اتنا زیادہ نہیں پتہ تھا ڈائبٹیز کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, کم لوگوں نے سنا ہوا تھا. میں 72-73 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کچھ لٹریچر بنانے کا پروگرام بنایا کہ کچھ ڈائبیٹکس کے لیے اردو میں کچھ نہ کچھ کتابچہ, کوئی بکلیٹ, کوئی چیز ہونی چاہیے. اور مجھے کہا کہ اس میں آپ میری مدد کریں, کیونکہ میں اردو میں کچھ نہ کچھ مضامین لکھا کرتا تھا, کالج میگزین کا میں ایڈیٹر تھا. تو وہاں سے میری دلچسپی شروع ہو گئی, کیونکہ مجھے فرسٹ ہینڈ ایک پروفیسر جو اسپیشلسٹ تھے ڈائبٹیز کے, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. تب یہ گلوکومیٹر نہیں ہوتے تھے, تب لوگ یورین چیک کرتے تھے وہ بینڈک سولوشنز کے ساتھ, اور زیادہ رواج یورین میں شوگر چیک کرنے کا تھا, کیونکہ بلڈ شوگر چیک کرنے کے لیے لیبارٹری جانا پڑتا تھا. یہ بعد میں 80s میں پھر یہ گلوکومیٹرز آئے. اس زمانے میں جب 70s کی میں بات کر رہا ہوں, جب میرا ارلی آن انٹرسٹ تھا ڈائبٹیز کے فیلڈ میں, تو یہ جو گائے سے جو انسولین بنتی ہے یہ اویلیبل ہوتی تھی. یہ ہیومن انسولین یعنی جو پیور انسولین ہے یا سٹینڈرڈ انسولین ہے یہ بھی کوئی نہیں ہوتی تھی. تو یہ سارے ادوار, میں ویسے دیکھنے میں اتنا پرانا شاید نہیں لگتا پر میں ہوں کافی پرانا. تو مجھے ڈائبٹیز سے میرا جو انٹرسٹ ہے وہ کوئی 45 ایئرس سے ہے, اور ایڈکشن کے فیلڈ میں تو مجھے کام کرتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. تو وہ کام کیا ہے, مین تبدیلی کا کام ہے کہ ایک علت کوئی بھی انسان میں ہو تو اسے کیسے بدلا جائے. کیونکہ بہت سی ہماری عادتیں ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ اچانک علتوں میں بدل جاتی ہیں. جیسے کہ ہم جو چاہیں کھاتے پیتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے, لیکن ڈائبٹیز ہو جائے تو یہی علت بن جاتی ہے. یعنی لاپرواہی سے جو چاہے کھانا پینا یہ ہماری عادت ہوتی ہے, پر جس دن ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو پھر یہی عادت علت بن جاتی ہے. یعنی جس عادت میں سے کوئی فائدہ نکل جائے اور نقصان شامل ہو جائے تو اس کو ہم علت کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ایڈکشن کہتے ہیں, عادت کو ہیبٹ کہتے ہیں, ایز یو نو. سو تبدیلی انسان کے ساتھ چلتی بھی رہتی ہے. آپ دیکھیے کہ ہر روز نئی نئی تبدیلیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں. ہمارے دیکھتے دیکھتے کمپیوٹر آیا, اسمارٹ فون پھر آ گئے, اسمارٹ فون سے پہلے سمپلی کال کرنے کی سہولت پیدا ہوئی. تو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, لوگوں میں بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو تبدیلی کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے, یہ روزمرہ ہے. اگر آپ کبھی اپنے اسکول یا کالج کے زمانے کے کلاس فیلوز کو دیکھیں تو آپ کو بہت تبدیلیاں نظر آئیں گی. لوگوں کے بات چیت کرنے کے انداز میں تبدیلیاں ہوں گی, لوگوں کے انرجی لیول میں تبدیلیاں ہوں گی, لوگوں کے نظریات میں تبدیلیاں ہوں گی, اور کافی بڑی تبدیلیاں. کبھی گیٹ ٹوگیدر ہو تو آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا کہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اچھا, یہ جو بائی ڈیفالٹ تبدیلیاں ہیں یہ ایک طرح کی تبدیلیاں ہیں. ایک تبدیلی بائی ڈیزائن ہوتی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ تبدیلی آنی چاہیے. جیسے کہ ڈائبٹیز ہونے کے بعد آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے یا واک کرنی ہے, تو یہ بائی ڈیزائن ہوگا. یا کھانے پینے کے سٹائل کو بدلنا ہے, ٹائمنگز کو بدلنا ہے, تو یہ بائی ڈیزائن ہوگا. ویسے تبدیلیاں جو بائی ڈیفالٹ آتی ہیں اس میں ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہوتا. حالات ہمیں بدلنے پہ مجبور کرتے ہیں, نفع نقصان ہمیں بدلنے پہ مجبور کرتے ہیں, دوسرے لوگ ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں. بعض اوقات بہت سی قوتیں ہیں جو ہم پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی خاص ٹوتھ پیسٹ کیوں استعمال کرتے ہیں یا کوئی خاص صابن کیوں استعمال کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں, لیکن اگر تحقیقات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, پیچھے بہت سی قوتیں ہیں جو مارکیٹنگ کر رہی ہوتی ہیں, ایڈورٹائزنگ کر رہی ہوتی ہیں. بائی ڈیزائن وہ ہمارے اندر تبدیلیاں لا رہے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز میں بھی پھر بائی ڈیزائن تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوتی ہے, اور
خوش نصیبی سے آج کل دوائیں بھی بہت اچھی میسر ہیں, انسولین بھی بہت اچھی میسر ہے. میں 70s کی جو بات کر رہا تھا تو تب انسولین کبھی اثر کرتی تھی کبھی نہیں کرتی تھی, کبھی بہت زیادہ اثر کرتی تھی, ہائپوز بڑے عام ہوتے تھے. انسولین میں اتنی ورائٹی بھی نہیں تھی جتنی ورائٹی آج کل ہے. ہر شخص کی ضرورت کے مطابق انسولین کی کمبینیشنز بنائی جا سکتی ہیں, سلو انسولینز, فاسٹر انسولینز, ریگولر سپیڈ کی انسولین جسے ریگولر انسولین کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ دوائیں ہیں جو انسولین کے ساتھ یا انسولین کے بغیر بھی آپ استعمال کرتے ہیں. پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ سٹریس تو ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے. اب سائنس نے ایسا بندوبست کر دیا ہے کہ ہم چاہیں تو اپنی سٹریس دور کر سکتے ہیں. پہلے ٹینشن کے سامنے زیادہ بے بسی ہوتی تھی, اب بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں سے سٹریس کو کیسے نکالیں. جیسے جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو ہم سب سوچتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ مجھے ڈائبٹیز ہوئی, مجھے ہوئی کیوں, مجھے کیوں نکالا, یا جیسے ہوتا ہے نا کچھ بندہ گلہ شکوہ کرتا رہتا ہے. تو ڈائبٹیز ایک واحد چیز نہیں ہے جو انسانوں کو ہوتی ہے, اور بیماریاں بھی ہیں, اور بیماریوں کے علاوہ حالات بدلتے رہتے ہیں. کبھی انسان کا کاروبار خراب ہو جاتا ہے, کبھی ایڈکشن آ جاتی ہے زندگی میں, کبھی کوئی ساتھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے, کبھی کوئی اور حادثہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے. پھر ہم ایجنگ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. جو ہی ہم 30, 40, 45 کے ہوتے ہیں تو ہم غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب پہلے جیسی سکن نہیں رہی یا پہلے جیسی انرجی نہیں رہی. تو کچھ نہ کچھ انسانوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے, اور ہم سب بہت زیادہ خیریت کے طالب رہتے ہیں. جب بھی ایک دوسرے کو ملتے ہیں کہتے ہیں خیریت ہے نا, اور وہ کہتے ہیں ہاں خیریت ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ خیریت ہوتی نہیں ہے. جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اور کارآمد زندگی گزار رہا ہے اور بھرپور زندگی گزار رہا ہے تو اس کی زندگی میں خیریت نہیں ہو سکتی. مجھے اگر کوئی پوچھے کہ خیریت ہے تو میں کہتا ہوں کیوں خیریت کیوں ہوگی, مطلب وہ کہتے ہیں خیریت ہی پوچھے ناراض کیوں ہو رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں نہیں, خیریت تو ہوتی ہے جو لوگ کچھ کرتے نہیں ہیں, جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا, جو بھرپور زندگی نہیں گزارتے, جو ایک سست بستر پہ پڑی ہوئی زندگی گزارتے ہیں, تو خیریت تو ان کی ہوگی. تو جو لوگوں سے میل ملاپ رکھتے ہیں, جو لوگوں سے لین دین کرتے ہیں, جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, جن کا لوگوں سے کوئی تبادلہ خیالات ہوتا ہے, جن کے کوئی بچے ہوتے ہیں اور دوست احباب ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, تو خیریت تو پھر بہت مشکل ہے. لہذا پہلے تو یہی سوچ لینا چاہیے کہ خیریت ہماری زندگی میں نہیں ہوتی. یہ دنیا کے سافٹ ویئر کے خلاف ہے کہ یہاں خیریت ہو. آپ ٹی وی کھولتے ہیں, دنیا میں کبھی خیریت ہوتی ہے یہ اتنے انچ برف پڑ گئی, لوگ گھروں میں محصور ہو گئے, فلاں واقعہ ہو گیا, سیلاب آ گیا, زلزلہ آ گیا, بیماریاں ہو گئی. تو خیریت اس دنیا کے سافٹ ویئر میں نہیں ہے. خیریت جنت میں ہوگی انشاءاللہ. جب ہم وہاں جائیں گے تو انجوائے کریں گے اس خیریت کو. وہاں ٹوٹل خیریت ہوگی, وہاں کوئی بیماریاں نہیں ہوگی, کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں گے, وہاں کوئی جرائم نہیں ہوں گے, وہاں کوئی پولیس نہیں ہوگی, وہاں ساری نعمتیں ہوں گی, کوئی فکر نہیں ہوگا, کوئی ایجنگ نہیں ہوگی, وہاں لوگ ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے, وہاں کسی کا کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا. تو وہ جنت ہے. اگر دنیا بھی ویسی ہوتی تو پھر جنت کی کیا چارم ہوتی. لہذا خیریت کی طلب چھوڑ دینی چاہیے. پرابلمس کے اندر اپرچونیٹیز ہوتی ہیں, کیونکہ روزانہ کوئی نہ کوئی پرابلم ہماری زندگی میں آتا ہے, اور وہ آخری پرابلم نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آخری ہو جائے, پر وہ آخری نہیں ہوتا. اور جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو ہمیں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ اگر حل بھی ہو جائے گا تو ایک اور پرابلم آ جائے گا. وہ ایک دریا کے پار اتریں گے تو ایک اور دریا آ جائے گا. ایک حدیث شریف بھی ہے کہ یہ دنیا مصیبت کا گھر ہے, یہاں خیریت کی تلاش مت کرے. تو ایک گائیڈنس ہے کہ یہ دنیا میں مسائل ہوں گے, کوئی نہ کوئی ہمیں ضرور تنگ کرے گا, اور ضروری نہیں کہ وہ ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے. وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے ہاتھوں تنگ ہو, وہ اپنی کسی پریشانی میں ہو. لہٰذا ہمیشہ اپنے آپ کو تسلی دے کے رکھنی چاہیے کہ یہ اگر کوئی چیز آج کل ہمیں بودر کر رہی ہے, اگر کوئی مسئلہ ہمیں پریشان کر رہا ہے, یا اگر ہمیں کسی چیلنج یا بحران کا سامنا ہے, تو یہ بالکل نارمل بات ہے. اس میں کوئی یہ ایسے ہی ہے جیسے
لوگ جون کے مہینے میں کہتے رہتے ہیں بڑی گرمی ہے. بھئی جون کے مہینے میں سردی ہوگی کیا؟ یا دسمبر جنوری میں کہتے ہیں بڑی سردی ہے بڑی سردی ہے. تو وہ ہمارے ایک شکایت کا ایک انداز تو ہوتا ہے, لیکن یہ بالکل نارمل بات ہے کہ ہمیں مسائل ہوتے ہیں. تو ڈائبٹیز ان میں سے ایک ہے. میرے دیکھتے دیکھتے آبادی کے 2% حصے کو ڈائبٹیز تھی 1980 میں, آج کہتے ہیں 10%. ڈاکٹر صاحب نہیں سر, ابھی جو ریسنٹ جو فگر ہے وہ 25 سے 26%, ہر چوتھے آدمی کو ڈائبٹیز, ہر چوتھے آدمی کو. اچھا اب اندازہ کریں کہ ایک آدمی کے تجربے میں سے گزرتے ہوئے ڈائبٹیز اتنے زیادہ لوگوں کو ہو رہی ہے, تو سب سے پہلے تو پھر اس پہ کچھ غور و غوص ہونا چاہیے کہ کیوں ہر دوسرے تیسرے بندے کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو ہمارے لائف سٹائل میں کوئی خرابی ہے, ہمارے کھانے پینے میں کوئی خرابی ہے, ہم بلا وجہ ایک سست رو زندگی کی طرف چلے گئے ہیں, جبکہ اللہ نے ہمیں ایک متحرک زندگی کے لیے بنایا ہے. تو اگر چند پہلوؤں پہ توجہ دی جائے, اپنے خاندان میں دیکھا جائے کہ ڈائبٹیز اگر زیادہ لوگوں کو ہے, تو پھر ہمیں یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ڈائبٹیز ہوگی تو کچھ کریں گے. وہ پہلے ہی ڈائبٹیز کا جو لائف سٹائل ہے, جو کہ ایکچولی ایک ہیلدی لائف سٹائل ہے, وہ اپنا لینا چاہیے. زیادہ تر ڈائبٹیز ایگزیکٹیوز کو ہوتی ہے, زیادہ تر دل کی بیماریاں اور بلڈ پریشر وغیرہ ایگزیکٹیوز کو ہوتا ہے. ایگزیکٹیوز وہ لوگ ہیں جو کچھ بھرپور زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹیو کا مطلب اردو میں ہوتا ہے کرو سمجھتے ہیں, جو کچھ کرتے رہتے ہیں وہ ایگزیکٹیو ہوتے ہیں. تو ان کو اپنا بھی تو خیال رکھنا چاہیے. اپنا خیال اس وقت نہیں رکھنا چاہیے جب بالکل ایگزاسٹ ہو کے گر جائیں, کیونکہ وہ پھر اتنا فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ ہوگا جب وقت سے پہلے اپنا خیال کریں گے, اپنے وزن کا خیال کرنا, پھر اپنے تفریح کا خیال کرنا. کیونکہ اگر زندگی میں تفریح ہمیں ملتی رہے, اگر ہمیں مزہ ملتا رہے, تو بیماریاں ہم سے دور رہتی ہیں, امیونٹی زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم لڑائیاں جھگڑے نہ کریں تو بیماریاں ہمیں کم گھیرتی ہیں. اب یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ گھر میں دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو ان کی زندگی کو ہم مشکل نہ بنائیں, خراب نہ کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں. کیونکہ انسان سوشل اینیمل ہے, انہیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو ایک تو میرے خاندان میں ڈائبٹیز بہت زیادہ تھی. پھر مجھے ایک شفیق استاد ملے جنہوں نے ڈائبٹیز کے حوالے سے مجھے موٹیویٹ کیا, تو میرا دھیان اس طرف زیادہ ہو گیا. اور میرا خیال تھا کہ میں ڈائبٹیز کے فیلڈ میں ہی کام کروں گا, لیکن اتفاقاً اللہ کو کچھ اور منظور تھا. میرے ایک دوست کو ایڈکشن ہو گئی 1977 میں, تو مجھے اس کا علاج کرنا پڑا. اس وقت پاکستان میں کوئی ایڈکشن ٹریٹمنٹ ہوتا ہی نہیں تھا. تو اگلے 2-4 سال میں ڈائبٹیز اور ایڈکشن میں دونوں میں دلچسپی لیتا رہا, لیکن پھر ایڈکشن پاکستان میں ایک وبا کی طرح پھیل گئی, ایک جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی, اور میرا بہت زیادہ جو سنجیدگی ہے اس شعبے سے وابستہ ہو گئی. تو پھر ڈائبٹیز کو میں نے بطور ایک خدمت کے جذبے کے جاری رکھا, اور اپنے ساتھی پیدا کرنے شروع کیے جو ڈائبٹیز کے فیلڈ میں کام کریں, اور خود میں ایڈکشن کے فیلڈ میں زیادہ کام کرنے لگا. پر میں نے آخر میں دیکھا کہ یہ دونوں فیلڈ اصل میں ایک ہی ہیں. یعنی ڈائبٹیز بھی ایک جسمانی بیماری ہے جس کا اثر انسان کے ذہن پہ بھی پڑتا ہے, اور اس کے کام کاج پہ بھی پڑتا ہے, اس کے حوصلے پہ بھی پڑتا ہے. اور ایڈکشن بھی ایک جسمانی بیماری ہے جو کسی کو پھر نشہ کرنے سے مشکلات ہونے لگتی ہیں, اور وہ جسمانی نقص کی وجہ سے ہوتی ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ وہ بندہ نشہ کرنے کے لیے فٹ نہیں رہا, پر نشہ کرنے سے باز نہیں آ رہا, تو اس سے اس کی زندگی کباختوں کا شکار ہوتی ہے اور مشکلات کا شکار ہوتی ہے. اور ڈائبٹیز میں بھی ایسا ہی ہے کہ کوئی بندہ میٹھی چیزیں اور بے تحاشا خوراک کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا, تو اس کی خون میں شوگر بڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو وہ بھی ایک سسٹم ہے جس کی خرابی کی وجہ سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو دونوں ہی میٹابولک بیماریاں ہیں. اسی طرح دل کی بیماری جس میں کولیسٹرول زیادہ ہو جاتا ہے, تو وہ بھی ایک میٹابولک بیماری ہے جس کا اثر آخر کار خون کی شریانوں پر پڑتا ہے, اور پھر
دل کے مسائل پیدا ہوتے ہیں, دل کا دورہ پڑتا ہے, یا قبل از وقت پتہ چل جائے تو اسٹینٹنگ ہو جاتی ہے. اب تو زمانہ بہت ترقی کر گیا. سو ایک لحاظ سے ڈائبٹیز بھی لائف سٹائل چینج مانگتی ہے, اور ایڈکشن بھی بہت بڑی لائف سٹائل چینج مانگتی ہے. تو دونوں فیلڈز کے ساتھ میرا تعلق اس طرح بنتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا. ڈاکٹر امتیاز, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ 20 ایئرز ہو گئے آپ کو اس فیلڈ میں پریکٹس کرتے ہوئے ایز اے لیڈنگ ڈائبٹالوجسٹ. آپ نے کیا ارتقا دیکھا, کیا لوگوں میں ریزسٹنس دیکھی, پہلے کہاں پہ تھے ہم, اب کہاں پہ ہیں, اور آگے کے لیے آپ کیا اندیا دینا چاہتے ہیں؟ ڈائبٹیز ایک تو جس کو میں کہتا ہوں یہ انقلابی بیماری ہے. اچھا. کیوں, جو ڈائبٹیز کا فیس جو آج ہے مریض کی زندگی میں, نیولی ڈائگنوز ڈائبٹیز پیشنٹ ہے, وہ آج سے 5 سال بعد کچھ اور ہوگا, اور 10 سال بعد کچھ اور ہوگا, 15 سال بعد کچھ اور ہوگا, 20 سال بعد کچھ اور ہوگا. یعنی اس کو ہم کہتے ہیں چینجنگ فیسز آف ڈائبٹیز, یعنی جو فیس اس کا یہ پروگریسو ڈیزیز ہے. مگر چینج از انیویٹیبل. چینج از انیویٹیبل. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹی آپ شروع کرتے ہیں ڈے 1 پہ اور ڈے 2 پہ, لیکن اس سے پہلے میں ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ شروع نہیں کرتی لائف سٹائل ماڈیفکیشن. پہلا فقرہ وہ یہ لکھتے ہیں لائف سٹائل ماڈیفکیشن پلس میٹفارمن. ٹھیک. یعنی یہ فکرے سے جو ڈائبٹیز کا علاج شروع ہوتا ہے. اچھا, لائف سٹائل ماڈیفکیشن پہ ہم زور دیتے نہیں ہیں, ڈاکٹرز بھی نہیں دیتے, پیشنٹ بھی اس کو ایک بڑی عام سی چیز لے لیتے ہیں. وہ ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں تو سیر کریا کر, وہ پریز کریا کر, بس دس از ان کو ایک کلیئر کٹ جو پلان ہے وہ نہیں بتایا کہ کتنی سیر کرنی, کب کرنی ہے, کون سی ڈائٹ لینی ہے, کس لحاظ لینی ہے, اس کو کیسے میچ کرنا اپنے ٹریٹمنٹ. اور ویسے بھی یہ سیکھنے کا کام ہے, یعنی کسی کو کہنا کہ تم ٹینشن نہ لیا کرو یہ ورک نہیں کرتا. یہ سیکھنے کا کام ہے کہ ٹینشن کیسے نہ لیا کریں, یا واک کیا کریں یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے. کیسے واک کریں, یہ میکینزم کیا ہے, نئی عادت ڈالنے کے اجزاء کیا ہیں, یہ بھی ڈاکٹر ہی کی ذمہ داری ہے. تو جو میں بات کر رہا تھا کہ لائف سٹائل ماڈیفکیشن سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں, اور دنیا میں ایک بہت بڑا ٹرائل ہوا جس کو کہتے ہیں ڈائبٹیز پریونشن ٹرائل. جی. جو اس بات کو انہوں نے ان لوگوں کو جو بارڈر لائن ڈائبیٹک تھے انہوں نے لائف سٹائل ماڈیفکیشن کی, ان کی جو کرنے کا جیسے حق تھا, تو دیکھا کہ آئندہ 3 سال کے لیے جو خطرہ وہ 60% تک کم ہو گیا. ویری گڈ. یعنی اگلے 3 سال 60% پاپولیشن کو ڈائبٹیز, یہ ان لوگوں کی بات کریں جو بارڈر لائن ڈائبیٹک تھے. اگر یہی چیز نارمل آدمی میں کی جائے پریونشن کے حوالے سے تو رزلٹ کہیں اور بہتر ہو سکتا ہے, شاید ہو ہی نہ. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے جب ہم ٹریٹمنٹ کو شروع کرتے ہیں کسی بھی ڈائبٹیز کے ٹریٹمنٹ, تو نائکی سائن, آپ نے نائکی شوز دیکھے ہوں گے, اس میں ایک سائن ایسے بنا ہوتا ہے گڈ, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ٹریٹمنٹ شروع کیا اور آپ کا A1C نیچے کی طرف آیا, اچھا ود دی پیسج آف ٹائم پھر وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, خراب ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی ڈائبٹیز کی جو پیس کے ساتھ اس کا ساتھ نہیں دے پاتے. تو لائف سٹائل چینج کے باوجود اوپر جائے گی. دیکھیں لائف سٹائل چینج وہ چھوڑ چکے ہوتے ہیں, صرف وہ ٹریٹمنٹ پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں, تو جو ٹریٹمنٹ موڈیلٹیز ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں. اس میں یوں ہے کہ جیسے جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو آپ ایک ایسے ایسکلیٹر پہ ہوتے ہیں جو نیچے کی جانب جا رہا ہے اور آپ اوپر کی جانب چڑھ رہے ہیں, آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے. تو یہ آپ نے اب یقینی بنانا ہے اس چیز کو کہ آپ کی آگے بڑھنے کی اور اوپر کی طرف جانے کی, سیڑھیاں چڑھ کے اوپر کی طرف جانے کی جو پیس ہے یا رفتار ہے اور سکت ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے, اور جو ڈائبٹیز کی نیچے کی طرف کھینچنے کی سکت ہے وہ کم ہونی چاہیے. اور یہ بہت اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. یہ سننے میں جتنا مشکل نظر آتا ہے یہ اتنا مشکل ہے نہیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہم روز ایک دن کے لیے بوڑھے ہو جاتے ہیں, یعنی ہمارے اندر روزانہ ایک دن کا بڑھاپا جمع ہو جاتا ہے. تو ایک دن میں ہم ایسے کئی اقدامات کر سکتے ہیں کہ اس بڑھاپے کو منفی کرنے کی کوشش کریں, نفی اس کی کرنے کی کوشش کریں. کچھ ایسے اقدامات کریں جس سے کچھ ایسی اچھی تبدیلیاں آئیں کہ جو بری تبدیلیوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آپ کو کامیاب بنائیں. تو اس میں جب ہم لائف سٹائل کی بات کرتے ہیں, کیونکہ آج کا موضوع بحث بھی وہی ہے کہ لائف سٹائل ایک کارنر سٹون ہے, اس کے بغیر آپ ڈائبٹیز کا ٹریٹمنٹ کا تصور بھی نہ کریں. میں تو اس کو 70% تک اس کو امپورٹنس دیتا ہوں کہ ڈائبٹیز کے جو ٹریٹمنٹ میں جب لائف سٹائل کو تبدیل کیا جائے تو آپ کو بیہیویئر ماڈیفکیشن چاہیے.
یعنی آپ کو اپنا رویہ بدلنا پڑے گا, آپ کو اپنی نظر بدلنی پڑے گی کہ آپ نے چیزوں کو کس طریقے سے دیکھنا ہے. جو سائنس نے جب یہ تجربہ کیا, انہوں نے کہا کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں, وہ آپ کو یہ نہیں کہتے اگر آپ کا 90 کلو وزن ہے جی آپ 70 کلو لیں, وہ کہتے جو اگر آپ 7% اپنے موجودہ وزن کا صرف 5 سے 7% وزن کم کر لیں تو ڈائبٹیز کا رسک روکا جا سکتا ہے اور ڈائبٹیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اچھا, انسان کی جو کوششیں ہیں جی, اس کو پھل اس حساب سے نہیں ملتا, پھل کئی گنا زیادہ ملتا ہے, جسے لا آف ہارویسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بیج بوتے ہیں تو کتنا پھل آتا ہے. اسی طرح جب ہم ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں تو میں نے یہ زندگی میں دیکھا ہے کہ ہم جو بھی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں, ہمیں ثمرات ان کوششوں کے برابر تول کر نہیں ملتے, کیونکہ جو ثمرات دینے والا ہے وہ فضل کرنے والا بھی تو ہے, اور وہ برابر کا تول کے نہیں دیتا. ہماری کوششوں سے کئی گنا بڑھ کے ثمرات آتے ہیں. کوششیں کرتے ہوئے اگرچہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تھوڑی سی کوششیں کر رہے ہیں تو شاید تھوڑا سا پھل ملے گا, لیکن میرا تجربہ تھرو آؤٹ زندگی میں یہ رہا ہے کہ جو ہماری کوششیں ہوتی ہیں جینون, تو پھل اس کے نتیجے میں بے حساب ملتا ہے. یعنی 1+1 والی بات نہیں, 1+1 اور 1 11 ہے یہ, یعنی اس تو 2 نہیں ہے اس کا جو سمر ہے. اسی طرح جب فزیکل ایکٹیویٹی کی بات ہم کرتے ہیں تو یہ کیونکہ یہ ساری چیزیں سائنٹیفکلی پرووڈ ہیں, جو بات ہم کر رہے ہیں اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک بیسس ہے اور ٹرائلز ہیں کہ لوگوں نے تجربات کیے. انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر آپ جو لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں یا جو شکار ہونے جا رہے ہیں کہ 150 منٹس فزیکل ایکٹیویٹی اے ویک, یعنی یہ آپ کا سلیبس ہے, یہ کورس ہے جو اسائن کیا گیا کہ 150 منٹ تو فزیکل ایکٹیویٹی کے جو کسی کو سوٹ کرتی ہے وہ پورے کریں. تو یہ اگر آپ 30 منٹ کریں تو ہفتے میں آپ کے 5 دن بنتے ہیں, 25 منٹ کریں 6 دن بنتے ہیں. اور کچھ جو لوگ جیسے ایگزیکٹوز ہیں وہ کام نہیں کر سکتے تو ہم کہتے ہیں الٹرنیٹ ڈے پہ 50 منٹس کی آپ 3 سیشن کر لیں. ٹھیک, یعنی یہ منیمم کرائٹیریا ہے جس کو ایک ڈائبیٹک کو میٹ کرنا چاہیے, جو اس کو اس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. تو یہ 2 بنیادی نقطے ہیں کہ ویٹ کو اور اپنی ایکسرسائز کو اس طرح اس طرح جب ہم بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو میں نے ابھی 2 دن پہلے پریزنٹیشن دی جو ڈاکٹرز سے پاکستان پورے میں ہمارا ویبینار پہ تھے, تو اس میں ہم نے یہ بات کی, ڈاکٹر صاحب کا میں نے کوٹ کیا کہ آپ اگر واک نہیں کرتے تو 90 سیکنڈ واک کریں. اچھا, تو ڈاکٹر سے بڑے حیران ہو گئی 90 سیکنڈ واک کا کیا ہے. ہاں, میں نے کانسیپٹ جب بھی یہ پیش کیا تو میں نے کہا یہ بیسیکلی جب ہم بات کرتے ہیں بیہیویئر ماڈیفکیشن, جب 90 سیکنڈ کے لیے واک کے لیے جائیں گے تو بیسیکلی آپ کے اپنے اندر ایک تبدیلی لا رہے ہیں. اور دوسرا ہے کہ اپنی پلیٹ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کا 1/4 چھوڑ دیں آپ, وہ اگلے کھانے کے ساتھ کر لیں. پھر بھی جب چھوڑیں تو جب آپ کھانے کو کسی چیز کو نہ کہنا سیکھتے ہیں تو یہ آپ کے اندر ایک تبدیلی لے کے آتا ہے جو ہمیں چاہیے. جو ڈائبیٹک پیشنٹ جو ہم تبدیلی پازیٹیو لانے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک تو انسینسیبل تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم بوڑھے ہو رہے ہیں, بال سفید ہو رہے ہیں, پروسٹیٹ بڑھ رہے ہیں, موتیا آ رہے ہیں, تو یہ تک تبدیلی ہے, ایک تبدیلی جو ہم نے خود لے کے آنی ہے اپنے جیسے ڈاکٹر. اچھا, یہ جو واک کے بارے میں اکثر میں نے خود بھی اسی طرح عادت ڈالی تھی, کیونکہ میں بہت بزی لائف گزار رہا تھا. جب میں نے واک کرنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلا فیصلہ میں نے یہ کیا کہ رات کو سونے سے پہلے 10 منٹ واک کروں گا. اب وہ چاہے 10 بجے سوؤں, چاہے 11 بجے, چاہے 12 بجے, جیسے برش کر کے سوتے ہیں تو یہ آخری چیز ہے. تو اس کے ساتھ آپ اگر واک کی عادت ڈالنا چاہتے ہیں تو ایک 5 منٹ 10 منٹ. دوسرا یہ کہ جو آدھے گھنٹے کی واک کرنا ہے یا 50 منٹس کی واک کرنا ہے وہ بہت وزنی ہو جاتی ہے. اس سے کہیں بہتر ہے کہ دن میں کئی وقفے نکالتا ہوں جب میں 3 منٹ واک کرتا ہوں, میں کئی وقفے نکالتا ہوں جب میں 10 منٹ واک کرتا ہوں, اور ایک ہوتا ہے جب میں 25 منٹ واک کرتا ہوں. کل ملا کے میں تقریباً 120 منٹ واک کرتا ہوں, اور اس کے لیے مجھے کوئی وقت صرف نہیں کرنا پڑتا کیونکہ میں ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہوں جس سے کہ وقت کو میں اس کھاتے میں ڈالتا ہوں, جیسے اپنے ساتھیوں سے میٹنگ کرنا, جیسے سیل فون پہ لوگوں کی کالز کا جواب دینا, یا کوئی آڈیو پروگرام سننا جو کہ ایجوکیشنل پرسوٹ ہے, یا کوئی شاپنگ کرنا. یا میں گھر سے نکلتا ہوں تو میں گاڑی پہ نہیں بیٹھتا, میں ڈرائیور کو کہتا ہوں کہ وہ آگے چل کے کوئی 1.5 کلومیٹر دور مجھے پک کر لے. پہلے میں نکلتا ہوں, ڈرائیور 10 منٹ بعد نکلتا ہے, تو رستے میں جہاں ہوتا ہوں وہ مجھے پک کر لیتا ہے.
اسی طرح میں اپنے ہاسپٹل میں جب آتا ہوں تو میں وہاں تک نہیں آتا, میں اس سے پہلے کوئی آدھا کلومیٹر اتر جاتا ہوں. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو واکس ہیں, ایک تو ایگریگیٹ آپ کا پورا ہو جاتا ہے, پلس یہ موسٹ نیچرل ڈائلیوٹیڈ ایکسرسائز ہے جو انسان جنگل کے زمانے میں کیا کرتا تھا. تو جم میں جا کے شام کو 1 گھنٹہ زوردار ورزش کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ سارا دن کچھ نہ کھائیں اور پھر ڈنر پہ ساری کسریں نکالیں, تو اس کے بھی نقصانات ہیں. تو ایک ہی دفعہ زوردار ورزش کرنے کے بھی فوائد اتنے نہیں ہیں اور کچھ نقصان بھی جینون ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, جیسے کھانے کو نہ کرنے کی بات بتائی ہے کہ آپ تھوڑا سا کھانا چھوڑ دیں, تو میں چونکہ ڈاکٹر صاحب کا پیشنٹ بھی ہوں میں سارے جو ہیلتھ ایشوز ہیں ان کو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتا ہوں, اور اللہ کا شکر ہے بیماری کوئی نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی اپنے آپ کو ان کا مریض کہتا ہوں. 10 سال پہلے سے میں مشورے کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ یہ میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں, اور ڈاکٹرز کو بھی اپنے علاج معالجے کے لیے دوسرے ڈاکٹر کولیگ سے مدد لینی چاہیے. تو بہت ساری اچھی باتیں جو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتائیں, میں نے ان پہ عمل کیا, اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے, توقع سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں بذات خود بھی پیشنٹ ہونے کی, بغیر کسی بیماری کی, یہ بھی ایک پیراڈائم شفٹ ہے, یہ بھی ایک چینج ہے جو ہم نے ضرور اپنے آپ کو اس جگہ پہ گڑھے کے بالکل جو ہے قریب نہیں لانا ہوتا, بلکہ اس سے اگر ہم پہلے ہی جو ہے اپنی نگہداشت کریں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں. یہاں پہ تو ڈاکٹر امتیاز اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جن کو 3 مہینے یا 6 مہینے بعد HbA1c لے کے کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں, کئی دفعہ وہ بھی مس کر جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اچھی بلی بنی بنائی بلڈ شوگر جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. میں بیچ میں ایک بات پہلے کر لوں کہ پیشنٹ کا مطلب تو صبر والا ہوتا ہے یعنی صبر والا ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے. صبر والا وہ ہوتا ہے جو انتظار کر سکتا ہے, اور انتظار وہی کر سکتا ہے نا جو پہلے کچھ کرے گا تو پھر اس کا انتظار کرے گا نا. اگر آپ نے کیا ہی کچھ نہیں تو پھر آپ کامیابی کا بیج بویا ہی کوئی نہیں, تو کامیابی کا انتظار کیا کریں گے. تو اگر ہم مان لیتے ہیں کہ ہم زندگی کے مریض ہیں, ہماری زندگی اگر کوئی بیماری نہ بھی ہو تو ہمیں صبر والا ہونے کے فوائد تو ہوتے ہی ہیں. صبر والا ہونا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم پیشنٹ ہیں. تو یہ کوئی ایسی کوئی بری بات تو نہیں کہ جو ہم اگر اپنی ذات کے بارے میں آپ ہی کی بات کو جو آگے تھوڑا سیکنڈ کرتے ہوئے کہ جو آپ نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے وقفوں سے واک کی جائے, کیونکہ تھوڑا سا میرا کچھ انٹرسٹ اس میں رہتا ہے کہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس میں ہم اس پیس کے ساتھ ہم چلیں, اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں. جو ہمارا شاطن جو آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو لیس کرتے رہیں, تیار رکھتے رہیں جو نئے سے نئی چیز آتی ہے. اسی میں ایک اکتوبر 2017 میں ایک جرنل میرے سے گزرا, آنکھوں کے سامنے سے گزرا. اس میں یہ تھا کہ 30 منٹس واک کرنا اور 10-10 منٹ کے 3 سپلٹ واک کرنا, اس کو کمپیئر کیا گیا ڈائبیٹک پیشنٹ کے کہ ہر کھانے کے آدھا گھنٹے بعد 10-10 منٹ کی 3 سپیلز کے اندر واک کی گئی. تو اس میں A1C کی کمی زیادہ ہوئی بنسبت اگر آپ 30 منٹس کی کنٹینیوس واک آپ نے کی. زیادہ بینیفٹ سے A1C ریڈکشن جو شوگر کے پیشنٹ کا جو شوگر لیول زیادہ بہتر ہوا جن لوگوں نے سپلٹ واک کی. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بریک فاسٹ کے بعد جو شوگر بڑھا, لنچ کے بعد بڑھا, ڈنر کے بعد بڑھا, تو اس کو آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی سے جو پوسٹ پرینڈیل یا پوسٹ میل جو آپ کا شوگر بڑھ رہا تھا تو اس کو آپ نے اس کو قابو کر لیا. تو اس کے بعض دفعہ مجھے کئی دفعہ حیرانگی بھی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو ویژن ہے کئی دفعہ سیکنڈ ہوئی ہے. تو ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے, ہم بہت پہلے سیشن کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ جو ہیموگلوبن A1C ہے اس کو ڈائگنوسس کے لیے کیوں استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو جب میں 2010 میں امریکہ گیا تو وہیں پہ کانفرنس میں پہلی دفعہ انہوں نے کہا کہ اس سال سے 2010 سے A1C کو بھی ڈائگنوسس کے لیے کیا جائے. تو میں نے تو ہم تو اس پہلے کب سے سوچ رہے تھے. ہیموگلوبن A1C کے بارے میں پہلے زیادہ لبرل ویو تھا کہ چلے 7 پہ بھی رکھ لیں تو کوئی نہیں. تو میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا کہ نہیں, 7 پہ رکھیں گے تو وہ فوائد نہیں آپ کو ملیں گے بنسبت جو آپ 5.5 پہ رکھیں گے تو فوائد ملیں گے. کیونکہ جو ہیلدی لوگ ہوتے ہیں جنہیں ڈائبٹیز نہیں ہوتی ان کا ہیموگلوبن A1C 5.5 یا اس سے کم ہوتا ہے. سو اگر ہم کوئی ایک گریس مارکس دینے شروع کر دیں, جیسے پیشنٹ آ کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحبان سے
کہ میں بلڈ شوگر کتنی رکھ لوں تو اچھا ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھا آپ 126 سے اندر اندر رکھ لیں. کہتے ہیں اگر میں 130 رکھ لوں تو ڈاکٹر کہتے ہیں ہاں چلے کوئی بات نہیں آپ 130 بھی رکھ لیں. تو دل میں وہ سوچتا ہے کہ کھانا میں 160 دے. مطلب وہ ہم اندر ہی اندر جو گنجائشیں وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے خرابی ہوتی ہے. تو سٹرکچر کے اندر ہی رہیں تو اچھا ہے. کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بلڈ شوگر کہاں رکھوں تو میں اسے بولوں گا کہ 126 کے اندر, 76 سے 126 کے اندر. میں اسے گنجائش نہیں دوں گا. اگر کوئی پوچھے کہ مجھے زیادہ ڈائبٹیز تو نہیں ہے تو میں اسے بولوں گا کہ دیکھیں یہ زیادہ یا کم نہیں ہوتی. ڈائبٹیز یا تو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اٹس لائک پریگننسی. کوئی کسی کو یہ نہیں پوچھے گا کہ میں زیادہ پریگننٹ ہوں یا تھوڑا پریگننٹ ہوں. تو ایسا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو جو پرائمری کرونک النیسز ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے اس دن ڈائبٹیز نہیں ہوتی. ڈائبٹیز اس سے کئی سال پہلے ہوتی ہے. ابھی تک ایسے مارکرز سامنے نہیں آئے کہ آپ پہلے سے بائیو کیمیکل مارکرز یا لیبارٹری ٹیسٹ سے پتہ چلا سکیں. ڈائبٹیز کا زیادہ تر پتہ چلتا ہے جب بلڈ شوگر اوپر آ جاتی ہے. تو یہ کرائیٹیرین کوئی ہیلدی کرائیٹیرین نہیں ہے کیونکہ یہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. یا ہیموگلوبن A1C آپ کا 9 ہو گیا تو آپ بولیں کہ لو جی ڈائبٹیز ہو گئی. نہیں, جیسے دل کی بیماری میں کولیسٹرول کے جو مارکرز ہیں وہ بہت پہلے بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں. وہ دل کا دورہ پڑنے سے 15 سال پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا HDL کتنا ہے, LDL کتنا ہے. تو اس کی میتھمیٹکس کو اپنی جانب رکھنا, اپنے ساتھ رکھنا بڑا فائدہ مند رہتا ہے. کہ دنیا میں جتنے بھی سبجیکٹس ہیں سب سے زیادہ کلیئر اور ریلائبل سبجیکٹ میتھمیٹکس ہے, جس میں کوئی شبہ, کوئی بحث مباحثہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندے دو آپس میں لڑ رہے ہوں کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے کہ 5 ہوتا ہے. اس پہ کوئی لڑائی نہیں ہے. سو جتنی بھی لیبارٹری فائنڈنگز ہیں ان کا جو رینج ہے اس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں تو آپ نسبتاً بہتر مزیدار زندگی گزاریں گے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے, کس ایج سے 25 سال کا بچہ جو ہے وہ اپنے نمبرز پہ توجہ دینی شروع کر دیں؟ کولیسٹرول اور A1C کرانا سال میں ایک دفعہ شروع کر دیں؟ دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ خاندان میں کیا چل رہا ہے. اگر ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ خاندان میں جو کچھ پہلے بزرگ کر رہے ہوتے ہیں تو وہی بچے کریں گے. اگر 45 سال کے والد اپنا سالانہ معائنہ کراتے ہیں اور سارے لیبارٹری ٹیسٹ کراتے ہیں تو 20 سال کا بیٹا بھی جلد ہی اس ڈگر پہ چلنا شروع ہو جائے گا, اور وہ باپ کی عمر کو پہنچ کے نہیں ہوگا, پہلے ہو جائے گا. اگر والد واک کرتے ہیں تو بیٹا بھی ارلی آن. تو ہم جب مثال قائم کرتے ہیں گھر میں ہیلدی پریکٹسز کی, لائف پریکٹسز کی, تو بچوں پہ آٹومیٹک اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے. 25 سال لیکن 30 سال کی عمر کے بعد تو ہر سال اپنا معائنہ کرانا چاہیے. اور اس کا فائدہ یہ ہے, زیادہ تر لوگ ڈرتے ہوئے لیبارٹری ٹیسٹ نہیں کراتے کہ کوئی بیماری ہے کٹ دیں گے بچوں. تو لیبارٹری والے بیماری نہیں نکالتے, بیماری ہوتی ہے تو سامنے آتی ہے. اور پہلے زمانوں میں شاید پتہ چلنا اتنا کارآمد نہیں تھا بیماریوں کا جتنا کہ اب کارآمد ہے پہلے پتہ چلنا بیماریوں کا, کیونکہ اب بڑا اچھا علاج بہت سی بیماریوں کا موجود ہے. تو ڈیمیج ہونے سے پہلے پتہ چلنا, جیسے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے یا خدا نخواستہ کینسر یا کوئی ایسی چیز ہے, تو ارلی آن جب پتہ چلے گا تو ایک بہت کارآمد علاج, بہت بہترین علاج آپ کو میسر ہوگا. لہٰذا دیر نہیں کرنی چاہیے, اور اس ڈر سے ٹیسٹ نہ کرانا کہ کوئی بیماری نکل آئے گی, یہ تو شتر مرغ کا ایٹیچیوڈ ہے. تو ایک تو ہے کہ فوراً انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہیے, یا پھر اپنے نام کے ساتھ شتر مرغ لکھنا شروع کر دیں. ایک اور جو بات ابھی پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ جو بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز جو کراچی کے اندر ہے, انہوں کی ایک گائیڈ لائن انہوں نے دی ہے کہ ہر بندہ اپنی سکریننگ خود کرے. اس کا سکریننگ ہے, اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ تو اپنے آپ کو 2 نمبر دے دیں, اور اگر آپ کا ویسٹ لائن جو کمر کا گھیر 35 انچ سے زیادہ ہے میل میں اور 32 انچ فیمیل میں زیادہ ہے, وہ اپنے آپ کو 2 سکور دے دیں. اگر آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, والد والدہ کو, بہن بھائی کو, تو 1 سکور ایڈ کر لیں. اگر آپ کا سکور 4 بنتا تو آپ اپنا انویسٹیگیشن شروع کر دیں
کہ آپ کا کہ یہ ہے کہ میں نے ڈائبٹیز کے لیے اسکرین کرنا ہے. اس سے بہت سارے لوگوں کو جو ارلی ڈائگنوز, کیونکہ دنیا کے اندر جو چیز ہے وہ کہتے ہیں اسٹاپ ڈائبٹیز. جب میں امریکہ میں گیا تو وہاں گاڑیوں پہ اسٹکر لگے ہوئے ہیں اسٹاپ ڈائبٹیز, تو مجھے بڑی حیرانگی ہے کہ ڈائبٹیز کو کیسے اسٹاپ کریں گے, وہ تو ہونی ہے, جس کو ہونی تو ہو جانی ہے. تو اس کے پیچھے یہ تھا کہ وہ لوگ جو ڈائبٹیز کے جن کو ہونے کا خدشہ ہے یا جو خطرہ ہے, فار ایگزامپل جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے, موٹاپے کا شکار ہیں, اور وہ خواتین جن کے بچے بڑے وزن کے پیدا ہوتے ہیں, اور جن کی فیملی کے اندر ڈائبٹیز ہے. بہت سارے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں کہ امی کو شوگر ہے, ابو کو شوگر, مجھے تو نہیں ہے نا, وہ خوش بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں وہ کہتا ہوں یہ جو پوٹینشیل ڈائبیٹک ہیں ان کو یہ اپنے آپ کو اسکرین آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ سمپل اسکورنگ سسٹم ہے جس سے ہر بندہ اپنے جو گریبان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے کہ اس کو ڈائبٹیز کا خطرہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ڈائبٹیز کا ہو جانا اس وقت, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, کہ اس کی فاؤنڈیشن بہت پہلے رکھ دی جاتی ہے, اور جو ہی اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے کمپلیکیشن کی بنیاد بھی رکھی جا چکی ہوتی ہے. یعنی جو ہارٹ ڈیزیز ہمیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس کی بھی بنیاد بہت پہلے رکھی جا ہوتی ہے. تو جب آپ کا جو بیٹا سیل فنکشن, جو انسولین بنانے والے خلیے ہیں, ان کا فنکشن 50% سے نیچے آتا ہے تو ڈائبٹیز ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کسی بندے کو, کسی عورت کو, کسی مرد کو یا بچے کو اس سٹیج پہ پکڑیں جس کو بارڈر لائن ڈائبٹیز کہتے ہیں, کہ جب آپ کا A1C 5.7 اور 6.4 کے درمیان ہے, تو وہ وہاں پہ آپ کو میکسیمم بینیفٹ مل سکتا ہے. اگر آپ اس کو لائف سٹائل موڈیفیکیشن پہ ڈال دیں, جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں, اپنا وزن وہ کم کرے, ایکسرسائز پہ چلے جائے, تو ڈائبٹیز کا خطرہ ٹالا جا سکتا ہے. اچھا, ایک ریورسل ہے. اور جو لوگ موٹاپے کا شکار ہیں ان کے اندر ہم کبھی میٹفارمن یا گلوکوفیج جس کو کہتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن یہ ڈاکٹر کے مشورے سے. لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو اب بات اسی طرح کے سمجھ, اس کو روکا جا سکتا ہے. میں بھی بیلنس پڑھ رہا تھا, سڑک پہ لکھے تھے 20 ارب کی لاگت سے بہت بڑا اسپتال بنا دیا جس میں ٹرانسپلانٹ ہوا کریں گے. تو اب یہ دیکھیں, ہم ٹریٹمنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں, پریونشن پہ کوئی پیسہ نہیں. اگر آپ 2 ارب روپیہ پریونشن پہ لگا دیں تو اس کے نتائج کہیں زیادہ کہ آپ کو یہ سینٹر بنانے کی نوبت ہی نہ پڑے. دیکھیں, ہمارے ہاں بھی یہ پالیسی ایک پہلے سے طے شدہ پالیسی تھی. آج سے 25 سال پہلے جب ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کو ڈیزائن کیا گیا تو اس کا نام انسٹیٹیوٹ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں کچھ سیکھنے کا پہلو لوگوں کے ذہن میں رہے. ٹریٹمنٹ کی بجائے انسٹیٹیوٹ کا پہلے نام رکھا گیا. دوسرا, ہم نے اس میں انڈور فیسیلیٹی کوئی نہیں رکھی, کیونکہ ڈائبٹیز میں اگر آپ نے شوگر کنٹرول کی ہے تو آپ کو انڈور نہیں جانا پڑے گا. یہاں ہم نے ڈائلیسس کی فیسیلیٹی نہیں رکھی. اگر آپ نے ڈائبٹیز کنٹرول کی تو آپ کو ڈائلیسس پہ نہیں جانا پڑے گا. بہت دفعہ کمپنیوں والے آ کے کہتے رہے کہ جی ہم ڈائلیسس مشینیں لگا دیتے ہیں تو آپ بعد میں قسطوں میں دے دیجئے گا. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ کوئی سرمایہ کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, یہ ایک طے شدہ پالیسی ہے کہ ہم نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں پیدا کرنا. ہم نے ایک سیدھی بات لوگوں سے کیا ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ ہیلدی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ آ جائیں. اگر آپ ہدایات پہ عمل کریں گے تو آپ کو کمپلیکیشنز نہیں ہوگی, اور اگر خدا نخواستہ آپ نے ہدایات پہ عمل نہ کیا اور آپ کو کمپلیکیشنز ہو گئیں تو پھر اور جگہیں شہر میں ایسی موجود ہیں کہ جہاں آپ جا کے ڈائلیسس بھی کروا سکتے ہیں, سرجیکل آپریشنز بھی کرا سکتے ہیں, آنکھوں کے آپریشنز بھی کرا سکتے ہیں. تو ہمارا پریونشن پہ زور ہے, پریونشن, ڈائبٹیز کی بھی پریونشن اور کمپلیکیشنز کی بھی پریونشن. اور 2 برانڈ نیو ریزنز میں نے لوگوں کو بتانے شروع کیے آج سے 20 سال پہلے جب بھی سیشنز ہوئے ڈائبٹیز کے مریضوں کے ساتھ. ایک یہ کہ علاج بہت مہنگا ہوتا ہے, ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا, اس لیے اسے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ بیمار بھی نہ پڑے. اور اس میں بہت سا ہاتھ ہم سب کا ہوتا ہے جب ہم بیمار پڑتے ہیں. تو علاج بہت مہنگا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرف نہ آئیں کہ آپ کو علاج کرانا پڑے. دوسرا برانڈ نیو ریزن یہ موجود ہے کہ علاج اچھا میسر ہی نہیں ہے. ایک تو مہنگا ہے, دوسرا میسر نہیں ہے, اور بہت ساری بیماریوں کا علاج پاکستان میں بہت اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا. جیسے کہ ہمارے بہت سے دیگر معیارات پست ہیں تو علاجوں کے معیار بھی پست ہیں. اور ہمیں اپنی پرائرٹیز سیدھی رکھنی چاہیے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ حکومت سے تقاضا کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنائیں.
کیونکہ زیادہ سے زیادہ ہسپتال بنانے سے ہمیں تسلی ہو جائے گی کہ ہم آسانی سے بیمار پڑ سکتے ہیں. تو ایک اس طرح بھی سوچنا چاہیے کہ چونکہ ہمارے ہاں علاج مہنگا ہے اور چونکہ علاج میسر نہیں ہے, یہاں لوگوں کو سال سال کی تاریخ دی جاتی ہے ایسے امراض کے لیے جس میں 4 دن کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو جائے گا. سب لوگوں کو ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ جن کاموں پہ خرچ کوئی نہیں ہوتا, لاہور جیسے شہر میں جہاں ہم رہتے ہیں اتنے خوبصورت باغات ہیں اور ان پہ بہت کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے, لیکن وہ خالی پڑے رہتے ہیں, وہاں مجھے کبھی رش دیکھنے میں نہیں آتا. تو یہ ایک برانڈ نیو ریزن ہے کہ اپنی صحت کا خیال رکھا جائے تاکہ آپ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. جب آدھی رات کو کسی کو اسپتال لے کے جانا پڑتا ہے تو اہل خانہ کو بھی زحمت ہوتی ہے. اور دنیا میں بدلتے ہوئے اسٹرکچر کے ساتھ آپ کی اولاد امریکہ یا کینیڈا ہوتی ہے اور آپ بڑھاپے میں اپنے گھر میں ملازموں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو صحت مند زندگی سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. تھینک یو ڈاکٹر صداقت. سر ایک سوال ہے میرا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کے لیے ایک نیا لائف اسٹائل اپنانے میں اسے اتنی ڈیفیکلٹی کیوں پیش آتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں کہ وہ ایک نیا لائف اسٹائل جو کہ اس کی ڈائبٹیز مینجمنٹ میں اس کی ہیلپ کرتا ہے وہ اسے اتنی جلدی نہیں اپنا پاتا؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, کئی قوتیں ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف کام کر رہی ہوتی ہیں اور ان میں سے کچھ قوتیں بالکل ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں, پر کچھ قوتیں نظر نہ آنے والی ہوتی ہیں جو پس پردہ کام کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری حوصلہ شکنی کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کو پہچاننا, اور وہ کافی زیادہ قوتیں ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ گھر میں گئے ہیں اور آپ کی بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ جی میں نے گجریلا بنایا اپنے ہاتھوں سے, تو اب آپ کے لیے نہ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اور ہمیں اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ ملانا ہوتا ہے کہ میں اگر کبھی فرمائش بھی کروں تو مجھے یہ چیزیں زیادہ نہ دی جائیں. اگرچہ اس وقت میں ناراض بھی ہوں تو آپ نے پختہ طریقے سے اپنے قدموں پہ قائم رہنا ہے اور مجھے بد پرہیزی میں تعاون آپ نے نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا دل چاہتا ہے, ہمارا من چاہتا ہے یہ سب چیزیں کھانے کو. اور اگر اہل خانہ تعاون کریں کہ وہ خود ادھر ادھر ہو کے کوئی چیز کھا لیں تو ڈائبیٹک کی مدد ہوگی اس حوالے سے بہت. پھر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس چیز میں کتنی کیلریز ہیں اور کس چیز میں کتنی شوگریت ہے. شوگریت وہ صلاحیت ہے کسی غذا کی کہ وہ کتنی تیزی سے ہماری بلڈ شوگر کو بڑھائے گی. ہمیں نہ کیلریز کا پتہ, ہم اس گورکھ دندے میں نہیں پڑنا چاہتے, ہم کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہوتا, اور پھر جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہم یاد کرتے ہیں وہ دن جب ہم صحت مند ہوتے تھے, لیکن پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. وقت گزرنے کے بعد رونا دھونا پھر ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. تھینک یو سر. اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ شاہد الطاف جو ہیں وہ بینگ اے ماڈل ڈائبیٹک, یہ جو آپ کا ڈائبٹیز کے ساتھ سفر ہے, ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کے ساتھ سفر ہے, یہ کتنے سالوں پہ محیط ہے, تھوڑا سا اس کے متعلق بھی بتائیے. میں کچھ 20 سال سے یہ آپ کو مائک اپنے آگے کرنا پڑے گا. 20 سال سے ڈائبیٹک ہوں اور آج سے کوئی 6.5 سال پہلے ڈاکٹر امتیاز صاحب کے پاس آیا. جب آیا تھا تو میری A1C جو تھی 8.8 تھی. ایک منٹ ذرا دیجیے گا مجھے پلیز, یہ شاید آن ہے, دوسرا مائک دیکھ لیجیے اگر شاید وہ نہیں کام کر رہا تو. یہ تو میری A1C 8.8 تھی اور خاصے برے حالات تھے میرے, واک بھی نہیں تھا کر رہا. پھر ڈاکٹر امتیاز صاحب نے مجھے لائف اسٹائل چینجز, انسولین کے لیے لمٹ فارمنگ لیتا تھا, انسولین نے واقعی کمال کر دی, اس سے طبیعت بہت بہتر ہوگی. بس 1 گھنٹے کی واک ابھی تک کر رہا ہوں, ڈیلی کرتا ہوں. ہر چیز کے ٹائمنگس مقرر کر دیے, غذا کا ماڈریشن کے ساتھ, وہ بھی ٹائم سونے کا اور جاگنے کا ٹائم بھی فکس ہو گیا. اب یہ ہے کہ وہ جو انڈلج کرتا تھا چیزوں میں وہ بہت کم رہے, جو شادی بیاہ میں انڈلج کروں. اچھا, میں نے آپ کا لرننگ کا ایٹیچیوڈ بہت دیکھا ہے. ظاہر ہے آپ کوئی بزنس کرتے ہیں, ایکٹیو ہیں لائف میں, اپنے کاروبار میں بھی آپ دلچسپی لیتے ہیں, لیکن جب بھی کبھی ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ میں کوئی لرننگ اپرچونیٹی کریٹ ہوئی تو میں نے آپ کو ضرور اس میں دیکھا. تو کیسے آپ نے اپنے آپ کو قائل کیا کہ آپ سیکھیں گے؟ یہ میری ہمیشہ سے ارج رہی ہے کہ میں نئی چیزیں سیکھوں. یہ مطلب صرف ڈائبٹیز کے بارے میں نہیں, ہر چیز کے بارے میں پڑھتا ہوں. پلس گوگل بہت کیا ڈائبٹیز کے اوپر, A1C کو سمجھا کہ یہ کس بلا کا نام ہے. جب آپ کو
چیزیں کچھ سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں تو آپ کو پھر افیکٹ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اوپر کیا آ رہا ہے، تو یو ڈو بیٹر. تو میرا خیال ایک تو نالج. آپ فنکشنل ہیں اپنی زندگی میں؟ میں فنکشنل ہوں، واک کرتا ہوں اور اسٹریس اتنا زیادہ نہیں لیتا. اور کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے الحمدللہ. اور آپ پوری طرح سے اپنی زندگی کے مطلب اگر نہ ہوتی تو پرابلی میری ویسٹ لائن 42-43 ہوتی. خالد صاحب کو میں تقریباً کوئی 20 سال سے ہی دیکھ رہا ہوں اور خاصی مدت ہوتی ہے 20 سال، تو مجھے رتی برابر نہیں لگتا کہ یہ پہلے سے زیادہ کوئی ایج ہو گئی ہے ان کی. تو مجھے میرے ذہن میں جو پکچر ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ میں نے 20 سال بھی پہلے ہی آپ کو اسی حالت میں دیکھا تھا. تو کچھ آپ بتائیں گے کہ کیسے ممکن ہوا یہ سب؟ ڈاکٹر صاحب میری یہ خوش قسمتی ہے کہ جب میں نے اخبار میں پڑھا کہ ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹیبلش ہوا ہے جہانگیر روڈ پر، تو میں آیا تو میں نے یہاں آ کر تعلیم حاصل کی، ڈائبٹیز کے بارے میں سیمینار اٹینڈ کیے، سنا آپ کو، ڈاکٹر امتیاز صاحب کو اور بھی ڈاکٹر حضرات تھے. تو پھر میں نے ان پر عمل کیا اور ٹھیک ٹھاک عمل کیا، اپنے آپ سے دھوکہ نہیں کیا، پرہیز کیا، واک کی، سب کچھ کیا. تو ابھی 35 ایئرز ہو گیا مجھے ڈائبٹیز ہوئے اور میری ایج 71 ہے. اچھا، یہاں آنے سے پہلے بھی آپ بتایا کرتے تھے کبھی انڈیا میں دہلی میں کوئی ڈائبٹیز سینٹر تھا جہاں سے کچھ بنیادی باتیں آپ نے سیکھی تھی ڈائبٹیز کے حوالے سے؟ وہ دہلی میں تھا، ایک ڈائبٹک انسٹیٹیوٹ تھا وہ بھی. تو وہاں وہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، آپ ان سے ملے بھی تھے. تو وہ وہاں میں نے ایک اخبار لگوایا ہوا تھا پرتاپ، تو میں نے وہاں پڑھا کہ وہاں کے دلی کے گورنر نے وہ وغیرہ کیا، تو میں بھی وہاں جانا شروع ہو گیا. تو انہوں نے وہ فارما وغیرہ دیا، تو میں نے وہاں لکھا میں پاکستان ہائی کمیشن سے ہوں. تو انہوں نے کہا جی آپ تو ادھر نہیں آ سکتے نا، آپ تو ہمارے ملک کے نہیں ہیں. تو میں نے کہا جی میں پیشنٹ تو ہوں نا. تو بارہ 2-3 دفعہ میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے پھر وہ ممبرشپ دے دی. تو وہ 2 مہینے کے کچھ پے کرتے تھے، وہ میگزین بھی نکالتے تھے. تو پھر وہاں بھی میں نے 3 سال ان سے پڑھتا رہا. ان کا نام تھا ڈاکٹر سری وستاوا. تو اس کے بعد پھر میں یہاں آیا تو میری خوش قسمتی کہ میں میری اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ گزار ہوا اور یہاں 17 سال لگاتار میں نے آ کر اٹینڈ کیا. کوئی خادم غیر آدمی. اور آپ فلی فنکشنل ہیں، بھرپور کام کرتے ہیں. میں ڈی ایچ اے میں رہتا ہوں فیس 5 میں، اور جاب میں کرتا ہوں ٹھوکر نیاز گیٹ سے 10 کلومیٹر. تو صبح 1 گھنٹے کی ڈرائیو سے میں وہاں پہنچتا ہوں اور شام کو 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو سے واپس پہنچتا ہوں. لمس کے پاس میں رہتا ہوں اور سارا دن میں نے کبھی کوئی لفٹ نہیں یوز کی، اسٹیئر یوز کرتا ہوں اور ٹھیک ٹھاک کام کرتا ہوں. تقریباً 10 گھنٹے کام کرتا ہوں. اچھا، جیسا کہ میرا اندازہ ہے آپ کو بطور مریض اب ڈائبٹکس انسٹیٹیوٹ میں بہت کم آنا پڑتا ہے، صرف آپ سیکھنے کی غرض سے آتے ہیں. ایک جو ریگولر ڈاکٹر سے چیک اپ ہوتا ہے وہ تو میرا خیال ہے اب آپ کا شاید نہیں ہوتا. لاسٹ ٹائم کب آپ کنسلٹیشن میں گئے تھے؟ ڈپ میں تو آج میں 6 سال کے بعد آیا. 6 سال بعد آئے. اور آپ کا علم میرے اندازے کے مطابق اتنا ہی ہے جتنا کہ ڈائبٹیز کے بارے میں ڈاکٹرز کا ہوتا ہے کہ لک آفٹر کیسے کرتے ہیں اپنی. اور بہت سارے لوگوں کو بھی میرا خیال ہے آپ بتاتے ہوں گے ڈائبٹیز کے حوالے سے کہ، اور آپ کی بات کا اثر بھی ہوتا ہوگا کیونکہ آپ جیتی جاگتی مثال ہیں. اسی طرح میں نے شاہد صاحب کو بھی کبھی کنسلٹیشن روم میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو جو ڈائبٹیز ایجوکیشن ہے یہ اس کے ثمرات ہیں کہ آپ کو پھر کنسلٹیشن روم میں نہیں جانا پڑتا، جس کا مطلب ہے کہ آپ کے اخراجات نہیں ہوں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ تکلیف میں سے نہیں گزریں گے. تو جب آپ اپنی شوگر کو صحیح رکھتے ہیں لیول پہ اور HbA1c 5.5 کے قریب رکھتے ہیں تو پھر پریکٹیکلی آپ ایسے ہی ہیں جیسے کہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے. آپ ان لوگوں کی طرح ہیں جن کو ڈاکٹرز نے ڈائبٹیز تشخیص نہیں کر رکھی. سو ڈائبٹیز ہونے کا مطلب نہیں کہ لٹیا ڈوب گئی ہے. ڈائبٹیز ہونے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی بلڈ شوگر اور ہیموگلوبن A1c دونوں کو نارمل رینج میں رکھیں تو آپ ایسے ہی ہیں باقی لوگوں کی طرح جن کو ڈائبٹیز نہیں ہے. اور اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے اور وہ اسے قابو میں رکھتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھتا ہے، تو وہ ایسا ہی انسان ہے دوسرے لوگوں کی طرح جیسے کہ جن کو بلڈ پریشر کی بیماری نہیں ہے. سو
آج کل پرائمری کرونک بیماریاں جو کہ 3-4 بڑی بڑی بیماریاں منہ کھول کے ہماری طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ڈائبٹیز ہے جو اب 25% لوگوں تک کو ہو رہی ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو پھر بلڈ پریشر اور دل کی بیماری بھی ہوتی ہے، پھر یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اور دیگر پرائمری کرونک النیسز جیسے کینسر ہے بعض اوقات وہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان کی عمر بڑھ رہی ہے اس کو کینسر کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن کینسر بھی کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں ہوتا، بہت سال اس سے پہلے یہ اس کا آغاز ہوتا ہے، اور ہر انسان چاہے وہ بالکل صحت مند انسان ہو، روزانہ اس کے جسم میں کینسر سیل بنتے ہیں اور اس کا جسم ان کینسر سیلز کو تباہ کرتا ہے۔ تو یہ ایبیلٹی اگر قائم رہے کہ ہمارے جسم میں جو بھی ایسے سیلز بنتے ہیں نقصان دہ، تو اگر ہمارا جسم ان کو ڈسٹروائے کر سکتا ہے، جسم سے نکال سکتا ہے، تو ہم صحت مند رہیں گے۔ جب آپ کوئی 3-4 بنیادی پیرامیٹرز پہ قائم رہتے ہیں تو آپ ایک بیماری سے نہیں بچتے، آپ بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں، حتیٰ کہ سینکڑوں بیماریوں سے آپ بچتے ہیں اگر آپ اپنی نیند صحیح طرح پوری کریں، اگر آپ ایکسرسائز کریں اور وزن کو قابو میں رکھیں صحیح خوراک کے ذریعے، اور اگر آپ لوگوں سے لڑائی جھگڑے نہ کریں، اپنی اور لوگوں کی زندگی کو الجھنوں میں نہ ڈالیں اور پرسکون رہیں، تو سمجھیں آپ لمبی عمر پائیں گے، خوشی کی عمر پائیں گے، اور آپ کو بیماریوں کا سامنا نہیں ہوگا۔ یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ بیماریاں خام خواہ ہمیں ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے اندر کافی ہم کوتاہیاں کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ بہت شکریہ، اور میں اب یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاس جو لوگ تشریف اس وقت لائے ہیں اور جن کی فیملیز میں کسی کو ڈائبٹیز ہے یا وہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو معاذ آپ مائک آگے کر دیجئے گا، اور اگر آپ وہاں تک نہ پہنچ سکیں تو یہ ذرا مائک دیجئے گا ادھر، اور آپ مائک آتا ہے تو آپ بات کیجیے۔ دادی کو ڈائبٹیز ہے، میرے شوہر کو ڈائبٹیز ہے، تو میرے بیٹے کو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن ہم کس عمر سے کریں تو 27 نہ ہو۔ دیکھیں 27 تو ایج ہے، اوبیسلی ابھی سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جس کے ماں باپ کو، بہن بھائی کو، جس کو اگر ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز ہونے کا خطرہ 50% تک بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر تو بچہ چھوٹی عمر سے ہی اوور ویٹ ہے، جو آج کل بہت سے اگر اوور ویٹ ہوتے ہیں بہت سارے ہیں، سلم ہیں پھر بھی ایون، تو ہاں ڈینجر از دیئر، ایٹ لیسٹ اینول اس کو چیک اپ کے لیے اپنے ہیموگلوبن A1C وہ ضرور کروانا چاہیے، کیونکہ ایک سمپل ٹیسٹ ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے۔ کچھ اتھارٹیز 3 سال بعد ریکمینڈ کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے ایکسپیرینس میں، کیونکہ ہم جو ساؤتھ ایشیا کے لوگ ہیں، پاکستان، انڈیا، جینیٹیکلی ہم لوگوں کو ڈائبٹیز زیادہ ہے، امریکنز کی نسبت یا یورپین کی نسبت ہم لوگوں کے اندر زیادہ ڈائبٹیز ہے، جلدی آتی ہے، تو میرے خیال سے اینول اسکریننگ بہت مناسب ہوگی، شروع ہو جانی چاہیے، اور بچوں کو شروع سے ہی ایجوکیٹ کر دینا چاہیے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، تمہارے ابو کو بھی تھی، تمہاری بہن بھائی کو بھی ہے، تو تمہیں ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس یہ بیسیکلی یہ لاپرواہی کا جو ایک ہے نا کہ ہم چیزوں کو نیگلیکٹ کرتے ہیں، شتر مرغ والا رویہ رکھتے ہیں، بچے رہیں کوئی نہ ہی کروانا پڑے، پتہ چل جائے گی، پھر وہ لوگ کیا کہیں گے، تمہیں ڈائبٹیز ہو گئی ہے، سب کچھ چھوٹ جائے گا، ہر چیز دنیا کی نعمت مجھ پہ حرام ہو جائے گی۔ یہ ایک پیچھے ایک بیک گراؤنڈ میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ I am 63 اور مائک کے بغیر آواز نہیں آئے گی معاذ۔ میرا ہیموگلوبن A1C 5.6 یہ مائک پکڑ لیں۔ 5.6 اوکے۔ لیکن میں موٹاپا ہے تو کیا مجھے میٹفارمن استعمال کرنے کی دیکھیں اگر آپ کا ہائٹ ویٹ، اگر تو آپ کا جو BMI کی جو ریشو ہے، قد اور وزن کی ریشو اگر آپ کی 35 سے زیادہ بنتی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا، تو پھر آپ کو میٹفارمن پہ چلے جانا چاہیے۔ حالانکہ میں 5.6 ہے ہاں ہیموگلوبن لیکن اگر آپ 5.7 سے اوپر جائیں گی پھر ضرورت پڑے گی۔ ابھی آپ لائف سٹائل کے ذریعے اپنے ویٹ کو مینیج کریں۔ اگر آپ بارڈر لائن، یہ جو میٹفارمن کا رول ہے یہ پری ڈائبیٹک کے اندر ہے، یعنی بارڈر لائن ڈائبیٹک کے اندر ہے، نارمل گلائسیمک والے بندے کے ساتھ نہیں ہے۔ اچھا، میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو کوئی بھی اگر ٹوٹلی صحت مند سمجھتا ہے تو یہ کارآمد کانسیپٹ نہیں ہے۔ کوئی بھی بندہ جو 40 سال کی عمر سے خاص طور پر اوپر ہے تو اسے یہ اس گمان میں یا اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کی صحت میں امپروومنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
ضروری نہیں کہ جب انسان کسی بیماری کے ہاتھوں چوٹ کھا کے گر پڑے تو آپ علاج کے لیے جائیں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن ڈاکٹر صاحب سے ملنے گیا اور میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آدھی رات کو مجھے دل کا دورہ ہو اور مجھے کوئی لے کے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جائے, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا کہ یہ فلاں ٹیسٹ کرائیں, پھر یہ پرہیز کریں, یہ فلاں کریں. تو میں نے کہا میں کرتا ہوں. پھر میں نے ان کو بولا اچھا اب تو کوئی خطرہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اچھا اگر آپ بالکل ہی خطرے کو ٹالنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کریں, پھر یہ کریں, پھر یہ کریں. اچھا ساتھ میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک روٹین بنائی کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں نے چکر لگانے شروع کر دیے, اور وہاں جو لوگ مریض کے طور پر بستر پہ لیٹے ہوتے تھے تو ان کو ہیلو ہائی کرنا اور ان سے پوچھنا اچھا کیا ہوا تھا, کیسے آپ آئے, اچھا اللہ آپ کو صحت دے. پھر میری ایک کتاب تھی جو کہ ایگزیکٹوز کے لیے مینجمنٹ کے کچھ خصوصی اس میں پہلو ہیں, تو میں ان کو وہ گفٹ دے کے تو آ جانا. تو مجھے وہ ہاسپٹل کے اندر کا جو ماحول ہے جس میں ہر وقت کوئی ہیو اینڈ کرائی کو کوہرام سا مچا ہوتا ہے, تو مجھے موٹیویشن ملتی تھی کہ جب بھی مجھے دل چاہتا تھا کہ میں پراٹھا کھا لوں تو میں پھر دل میں سوچتا تھا کہ تمہیں ہارٹ اٹیک چاہیے کیا, یا دل میں اس طرح کی بات, یا جب بھی ٹینشن ہونی تو میں کہتا ہوں کوئی بیماری چاہیے. تو اپنے آپ کے ساتھ جب آپ اس طرح کلام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ پھر ڈال سکتے ہیں. یہ تو خیر 10-12 سال پہلے کی بات ہے. الحمدللہ اللہ نے بہت اچھی طرح صحت میں رکھا, کام کاج کرنے میں بھی انرجی پوری ہے. لیکن 5 سال پہلے میں نے سوچا کہ جسمانی صحت کے بارے میں اگر میں ایسے سوچتا ہوں تو اپنی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کویسچن کیوں نہیں کرتا کہ میری مینٹل ہیلتھ میں کیا پرابلم ہے. تو ازمپشن یہ تھی کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, تو میں نے مفروضہ بدل کے یہ کر لیا کہ نہیں کوئی پرابلمز ہیں. تو جب میں نے دیکھا کہ میں نے یہ فرض کر لیا کہ مینٹل ہیلتھ میں بھی خرابیاں ہیں, تو مجھے کتنا ہی کام کرنے والا نظر آ گیا. آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہیں جو ہماری زندگی کو خراب کرتے ہیں, اسٹریسز ہیں, انسرٹنٹی کو فیس نہ کر سکنا, فیئر اینڈ فوبیاز میں رہنا. تو بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئیں جو کہ کرنے کا کام تھا. اور مینٹل ہیلتھ پہ جب آپ کام شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی بہت بہتری کی گنجائش نکلتی ہے. اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر روز تھوڑی سی جسمانی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے, تھوڑی سی ذہنی صحت خراب ہو رہی ہوتی ہے. اب آپ نے بطور انسان اس کی نفی کرنی ہوتی ہے اور ایسے اقدامات کرنے ہوتے ہیں کہ وہ جو خرابی ہے اس کو آپ, جیسے روزانہ گھر میں تھوڑا بہت آپ ڈسٹنگ کر لیتے ہیں, گھر کو تھوڑا چیزوں کی ترتیب ٹھیک کر لیتے ہیں, تو اگر نہ کریں تو کچھ ہی دن میں گھر جو ہے وہ کباڑ خانہ نظر آنے لگتا ہے. تو کچھ کام ہے کرنے کا جو مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کی نشست کا آخری ایک کویسچن ہم لیں گے, اگر آپ میں سے کوئی پوچھنا چاہے مائک لے لیجئے گا, اور سوال اگر آپ کو کرنا چاہیں آپ قدغن نہ لگائیں, جنہوں نے بھی سوال پوچھنے ان کو پوچھنے. مجھے ڈاکٹر امتیاز کا خیال آ رہا ہے جن کا کلینک جو ہے ٹائم شروع ہو چکا ہے. نہیں کریں, میں ایڈجسٹ کر لوں. جی مائک دیجیے گا پلیز. 11 point something. جی جی. تو بس لگتا تھا زندگی ختم ہو گئی ہے نا. جس رات مجھے ڈائگنوز ہوا تھا میں بڑا روئی تھی. میری بیٹی کہتی اماں یہ آپ کیا کر رہی ہیں, ایسے نہیں ہوتا, آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, صرف اب آپ کو لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. مجھے آج کی میٹنگ سے یہ اندازہ ہوا ہے جو تھوڑی سی لاپرواہی میرا ہے وہ بھی ختم کروں تو میں نارمل رینج میں آ جاؤں, کیونکہ اب میں نے چیک کرایا تو میرا 6.4 ہے. دیکھیں بڑا آپ نے اچھا عزم کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا کانسیپٹ آپ کو دینا چاہوں گا کہ زندگی میں ایک ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ کا کانسیپٹ رکھیں. جیسے یہ بٹن ہوتے ہیں جو ہم دباتے ہیں تو بلب روشن ہو جاتے ہیں, جب بٹن دوبارہ اپ کرتے ہیں یا ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے فرق پڑتا ہے. تو یہ اٹیچمنٹ اور ڈیٹیچمنٹ کا کانسیپٹ ہے. تو ہماری زندگی میں بھی مسئلے ہوتے ہیں اور ہر روز نئے نئے مسئلے ابھر کے آتے ہیں. تو جو ہی کوئی مسئلہ ابھر کے ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس مسئلے کے ساتھ اٹیچ کر لیں. جب اٹیچ کریں اور اس دن کا کام جو اس مسئلے کے حوالے سے ہے پورا ہو جائے تو فوراً اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیں. اور خاص طور پر جب بستر پہ جائیں تو اپنی ٹیوننگ ایسے کر لیں کہ پھر آپ مسائل کے بارے میں نہ سوچیں. بستر مسائل حل کرنے کی جگہ نہیں ہے, بستر سونے کی جگہ ہے. تو بستر پہ اپنے سارے دن کے مسائل کے بارے میں سوچ سوچ کے سڑنا کڑنا چھوڑ دیں, اور اگر بستر پہ زبردستی سوچیں آئیں تو بستر کو چھوڑ کے کمرے میں چہل قدمی شروع کر دیں. جلدی آپ تھک جائیں گے پھر بستر کی طرف آ جائیں گے. تو اپنے آپ کو کچھ دن میں آپ ٹیون کر لیں گے کہ جو ہی آپ بستر پہ لیٹیں تو آپ کو جو منفی سوچیں ہیں اور سٹریسز ہیں ان سے نجات مل جائے.
Any other question, please? मैं भी यहाँ पे बहुत पुरानी पेशेंट हूँ, मेरे पास 17 साल तो हो गया मुझे जी और बहुत अटैचमेंट है मुझे। यकीन करें यहाँ आके ऐसा लगता है कि मैं अपने घर आ गई हूँ। इतनी अपनाई तो शायद मुझे अपने घर भी महसूस नहीं होती जितनी मुझे यहाँ आगे लगे कि मेरे अपने बैठने साथ। लेकिन अभी मैं एक जो सवाल करी डॉक्टर साहब से गिला कर रही हूँ, वो तो अपने बारे में बड़ा कुछ सोचते हैं, हमारे लिए भी सोचा करें। ये सुने, ये पूरा सवाल सुने। आपने हमारी सेहत के मामले में तो माशाल्लाह डॉक्टर इम्तियाज़ साहब के मेरे पास अभी भी आती हूँ और बीमारी से ज़्यादा मैं मिलने आती हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी रिपोर्ट्स हमेशा ठीक होती हैं। अभी मैंने करवाई है 5.6 अभी भी रिपोर्ट है Right. चंद दिन पहले मैंने करवाई। आपने जो बताई ना बात कि जिस्मानी तो ठीक है, मामला ठीक चल रहा है, जो आपने मेंटली बताई ना, हमारे साथ कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ नहीं बताया। मुझे पता नहीं था। इसकी डॉक्टर साहब बहुत जरूरत है। नहीं, ज़हन को भी ठीक रखिए। एक इसमें साथ नहीं, पहले मुझे खुद पता नहीं था। 5 साल पहले मैंने अपनी बेगम साहिबा को कहा कि मेरा ख्याल है कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा, तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ है, क्या ख़राबी हो गई है? तो मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं कि ख़राबी हो जाए, जब ख़राबी हो जाती है मेंटल हेल्थ में तो फिर पता नहीं चलता, पता चलता है जब अभी आप ठीक हो। मैं कभी बोलूँ ना बच्चों के साथ, तो मेरे हस्बैंड कहते शुगर है, कुछ ना गया, शुगर है, मैं ऐसा से बोल रही है, तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा। जी। ये वाली बात अच्छी लगती है कि मुझे इसलिए लोग कहेंगे इरिटेट होती है कि लेकिन इसके लिए हमें तालीम मिलनी चाहिए। मंगल, जुमेरात और हफ्ते को डॉक्टर सदाकत अली अज़ खुद यहीं पे 5 बजे से ऑनवर्ड्स 1 घंटा कमोबेश सेशन करते हैं, जिसमें आप शिरकत कर सकती हैं, और वो इसी बारे में है कि किस तरह से अद्वियात के अलावा भी हम ज़िंदगी में किस तरह से उसको बेहतरीन बना। हमने इसी वजह से हस्पताल नाम नहीं रखा, आपने यहाँ कहीं भी हस्पताल लिखा हुआ नहीं देखा होगा। डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट का मतलब है यह सीखने की, पढ़ने की, पढ़ाने की कोई जगह है। लेकिन जो बात आप गिला कर रही हैं, तो मुझे खुद पहले बहुत ज़्यादा एहसास नहीं था कि हमारे हाथ में कुछ इक़दामात हैं जिनसे हमारी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को फ़ायदा हो सकता है। तो जो पता चलता है चीज़ों का, क्योंकि मैं और डॉक्टर इम्तियाज़ हम रोज़ाना सीखने वाले लोग हैं, और मैंने देखा है कि डॉक्टर इम्तियाज़ भी हर वक्त, यानी मैंने पिछले ये कोई 18-19 साल में मैंने कोई दिन नहीं देखा जबकि मैंने डॉक्टर इम्तियाज़ में इल्मी बेहतरी ना देखी हो और अमली बेहतरी ना देखी हो। यानी जो इल्म हासिल करना है वो भी ये पहले से ज़्यादा हासिल करते हैं, और हर दफ़ा मैं चौंक जाता हूँ कि इनका जो शौक़ है वो कभी मांद नहीं पड़ता। और अमली तौर पर भी मैंने देखा है कि ये जो कहते हैं, जो प्रीच करते हैं, वो प्रैक्टिस भी करते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा सीखता हूँ, बहुत ज़्यादा डॉक्टर इम्तियाज़ से मैं गाइडेंस भी लेता हूँ, और ये तो हमें तो एक कुदरती एडवांटेज है कि मैं दिन में 10 दफ़ा गुज़रता हूँ इनके कमरे के आगे से, और जब भी मुझे ज़रूरत होती है किसी मशवरे की मैं बेधड़क जाके तो पूछ लेता हूँ। तो ये कितना बड़ा प्रिविलेज है, आपके इर्द गिर्द सारा माहौल ऐसा होना जिसमें आप एक दूसरे से मदद ले सकें। बहुत से साइकोलॉजिस्ट हमारे इर्द गिर्द घूम फिर रहे होते हैं और अमली तौर पर हमें इंस्पायर कर रहे होते हैं कि बेहतर सोचें क्या हैं, बेहतर ज़िंदगी क्या है। और आप सब भी जब आते हैं इन सेशन में तो हमारा मकसद गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना होता है। मिस इकरा तारिक, आप बतौर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये बताइए कि ये जो डिनाइल है ये क्या चीज़ है और डायबिटीज़ का इसके साथ क्या कनेक्शन है? एक्चुअली जैसे भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सदाकत ने एडिक्शन के हवाले से भी बात की कि ये जो डिनाइल जिसे हम खुद फरेबी कहते हैं कि हम अपनी ज़ात को कैसे धोखा देते हैं, अपने आप को झूठी तसल्लियाँ कैसे देते हैं, बिल्कुल इसी तरह से एक डायबिटिक पेशेंट को जब ये पता चलता है कि उसको डायबिटीज़ है तो उसमें भी अपने आप को इसी ही खुद फरेबी से ग्रीफ भी दुख होता है उसे इस बीमारी का, और फिर उसके साथ साथ उसे कहीं ये भी ख्याल आता है कि शायद मैं अब उस तरह से मेरी फंक्शनैलिटी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि अब मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई है जो सारी ज़िंदगी मेरे साथ चलेगी।
پھر اس کے ساتھ ہم کہیں نہ کہیں پہ منیمائزیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اتنا بھی بڑا مسئلہ نہیں ہے, میں کر لوں گا, اس کو دیکھ لوں گا. یا پھر ہم کمپیئرنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو فلاں بندے کو بھی ڈائبٹیز ہے, وہ اتنے عرصے سے جو ہے وہ ڈائبٹیز کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, تو اس کا لائف اسٹائل بھی کوئی اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن میں بھی تو ایسے چل ہی سکتا ہوں, میرے پاس بہت عرصہ پڑا ہے. تو کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے ہم اس بیماری کو اتنا سیریس نہیں لے رہے ہوتے, یا ہم اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں دے پا رہے ہوتے, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید اسی طرح سے ہی میں اس بیماری کو جو ہے وہ لے کر چل سکتا ہوں. تو ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا, پہچاننا ہوگا, اپنی تھاٹس کو پہچاننا ہوگا کہ کہاں پہ جو ہے میں غلط سوچ رہا ہوں, کہاں پہ مجھے اپنی بیماری کو پہچاننے کی ضرورت ہے, اور مجھے کیسے اپنے لائف اسٹائل کو جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. میں نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہم اچھی عادتیں سیکھنے سے پہلے بری عادتیں سیکھ لیتے ہیں. یہ دنیا کا دستور ہے کہ جن معاشروں میں ہم پلتے بڑھتے ہیں تو جو قباحتیں ہیں ہم وہ پہلے سیکھ لیتے ہیں, کیونکہ قباحتیں کوئک فکسز ہوتی ہیں, یعنی فوری ڈنگ ٹپانے والے کام, جگاڑ, یعنی جگاڑ جسے کہتے ہیں کہ وقتی طور پر اپنے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی غلط طریقے پہ ہم چل پڑتے ہیں, اور پھر وہ غلط طریقہ کچھ عرصے بعد ہماری عادت بن جاتا ہے. تو بائی دا ٹائم ہم جوان ہوتے ہیں اور فنکشنل ہوتے ہیں اور کسی ذمہ دار عہدے پہ پہنچتے ہیں, تو ہم کافی بری عادتیں سیکھ چکے ہوتے ہیں, اور ہمارا کام ڈبل ہو چکا ہوتا ہے کہ اب بری عادتیں چھوڑنی ہیں اور اچھی عادتیں سیکھنی ہیں. تو آج کل دنیا میں, امریکہ میں خاص طور پر, بچوں کو شروع میں ہی اچھی عادتیں سکھا دی جاتی ہیں, اور انہیں یہ سارا علم دے دیا جاتا ہے کہ کس طرح اپنی زندگی کو ٹریک پہ رکھیں, بجائے اس کے کہ پہلے آپ پٹری سے اتریں, اپنا بیڑا غرق کریں, اور پھر اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں باقی زندگی آپ خرچ کر دیں. سب سے پہلے یہ سوچنا کہ ہم میں خامیاں ہوتی ہیں. اگر میں ڈاکٹر ہوں یا وکیل ہوں, یا میں فوج میں جنرل ہوں, یا میں سپریم کورٹ کا جج ہوں, تو یہ ایک دنیاوی عہدہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھ میں کوتاہیاں نہیں ہوں گی. یا اگر کوئی بندہ کسی بڑے اسٹیٹس کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوتاہیاں نہیں ہوں گی. اگر کوئی دولت زیادہ کما رہا ہے یا شہرت زیادہ کما رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوتاہیاں نہیں ہوں گی. وہ جو کوتاہیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں ان کو تلاش کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں, جو بھی بات ہو رہی تھی, ہم خود فریبی میں ہوتے ہیں. تو پہلا مرحلہ ہے کہ کسی دھوکے میں نہ رہیں کہ اگر میں گریڈ 19 کا افسر ہوں تو اس کا مطلب ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں, یا اگر میں ایک دولت مند شخص ہوں تو پھر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حوالے سے ایک تو خود فریبی سے نکلنا, اور دوسرا پھر جدوجہد کرنا کہ اپنی غلطیوں کو دور کرنا. اور یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن جو آپ اپنی غلطیوں کو دور کرتے ہیں اور تھوڑی کوشش سے بھی نتائج زیادہ نکلتے ہیں, یہ خوشخبری ہے. کیونکہ اس میں ہمیشہ ہماری کوششوں کے نتیجے میں جو کچھ بھی سامنے آتا ہے اس میں سب سے قیمتی چیز اللہ کا فضل ہے جو ہمیں ملتا ہے, اور ہم اپنے حصے کا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے حصے کا فضل ہمارے سامنے رکھتا ہے. ڈاکٹر امتیاز حسن, بیفور وی کنکلوڈ ٹوڈیز سیشن, کوئی ٹیک ہوم میسج جو آپ دینا چاہیں؟ دیکھیں, ڈائبٹیز کے بارے میں ایک بات, بہت کچھ عرصہ پہلے WHO کا ایک موٹو تھا کہ ڈائبٹیز کا علاج صرف ایک ہے. بڑی اچھی دوائی ہے اور بڑی اچھی چیز ہے. انہوں نے بتایا ڈائبٹیز کا علاج صرف ایجوکیشن ہے, صرف ایجوکیشن. انہوں نے کسی دوائی کا, کسی انسولین کا, کسی اور چیز کا نام نہیں لیا, ایجوکیشن. جو آج آپ آنے کا مقصد, آپ کے آنے کا بھی یہی تھا کہ اس کے بارے میں, اس کے 3 ہیں کہ پہلے یہ جس کو ہم ہمارے کس زمانے میں ہمارا جو بکلیٹ تھا اس پہ 3 یہ فکرے لکھے ہوتے تھے کہ سب سے پہلے اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. دوسرا, اس کے بارے میں میکسیمم اچھا جو سائنٹیفک نالج حاصل کریں. تیسری بات ہے کہ اپنے علاج کی رسپانسبلٹی خود قبول کریں. بالکل, یہ 3 چیزیں اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو ہم اس پہ قابو پانا بالکل آسان ہو جائے. ڈاکٹر صاحب, ہم تقریباً 20 سال سے, مور دین دیٹ, یہاں پہ لاہور میں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان, اور ہمارے پاس مستند کنسلٹنٹ, اینڈروکرینالوجسٹ اور ڈائبٹیز کنسلٹنٹس موجود ہیں. اب ہم اپنا آغاز کراچی میں بھی کر رہے ہیں,
تو اور اس سے پائپ لائن میں آپ اسلام آباد میں بھی یہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیٹلائٹ سٹیز میں ہماری جو برانچز ہونا چاہیے، اور ڈائبٹیز جیسے کہ آپ ڈاکٹر امتیاز بھی گمشدگان کی ٹرم یوز کرتے ہیں، اور جیسے جو پری ڈائبیٹکس ہیں، تو یہ کراچی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان آغاز کر چکا ہے ناظم آباد کراچی میں؟ دیکھیں کراچی اگرچہ بہت بڑا شہر ہے، لیکن کچھ مخصوص حالات سے کراچی میں بہت سے کام بر وقت نہیں ہو پائے. اگر آپ کراچی کے معاشرے کو دیکھیں تو وہ کافی تکلیف میں ہے پچھلے کوئی 30 سال سے، اور لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں. جیسے کراچی ایک ہمارا بین الاقوامی شہر ہے، اور وہاں پانی دستیاب نہیں ہے صاف پینے کے لیے. وہاں اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ خیریت سے اپنی منزل تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. چونکہ لاہور میں ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پچھلے کافی عرصے سے اچھی خدمات انجام دے رہا ہے، تو بہت سے لوگ کراچی سے ہماری ویب سائٹ کو دیکھ کے رابطہ بھی کرتے تھے. تو کراچی میں پھر ہم نے آغاز کیا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ کا، اور پھر اسلام آباد میں بھی 17 مائل ایک جگہ ہے جو اسلام آباد سے قریب ہے کافی، تو اس جگہ بھی ہم ایک ڈائبٹیز کا انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں اگلے 3 ماہ میں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ایک تو ہماری ویب سائٹ، دوسرا ہمارا جو پیج ہے اس سے ایجوکیشن لوگوں کو ملے، اور لوگوں کو جو علاج معالجے کی سہولتوں کی ضرورت ہے تو اس کے لیے ان کو ڈائبٹالوجسٹ، درد دل رکھنے والے اور مریضوں کی جگہ ہو کے سوچنے والے اور ان کے دکھ درد کو محسوس کرنے والے جو معالج ہیں وہ وہاں بھی ہوں. جیسے کہ لاہور میں دیکھتا ہوں، تو مجھے یاد ہے شروع میں مجھے بات ہوئی تھی میری ڈاکٹر امتیاز سے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی خاص ہدایات یا کوئی، تو میں نے کہا کہ مریض خوش رہے، مطلب آپ سے مل کے جب جائیں تو وہ خوش رہیں. یعنی جو کیونکہ ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جو گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر ولیم والڈہائم، تو انہوں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر کا کام مریض کو خوش کرنا ہوتا ہے، شفا اللہ دینے والا ہے. تو ڈاکٹر کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ دل آزاری نہ کرے مریض کی. اگر وہ دل آزاری نہ کرے اور مریض کو تھوڑا حوصلہ تسلی دے کے ہدایت دے کے بھیج دے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مریض میں ہمت بھی دیتا ہے کہ وہ ہدایات پہ عمل کرے اور صحت کی طرف گامزن ہو جائے. تو مریضوں کو خوش کرنا، ان کو اپنے برابر سمجھنا، ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا، ان کے جگہ ہو کے سوچنا، یہ آسان سے طریقے ہیں جن سے ہم مریضوں کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، بہت بہت شکریہ. ماڈل ڈائبیٹکس خالد صاحب، شاہد الطاف صاحب، آپ کا شکریہ. آپ لوگوں میں بھی بے شمار ماڈل ڈائبیٹکس یہاں پہ موجود ہیں جن کی فیملیز میں ڈائبٹیز ہے. آپ نے آج شام ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے. آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہر تھرسڈے کو شام 5 بجے کے بعد ولنگ ویز کا فیس بک پیج ہو یا ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان کا فیس بک پیج ہو، اس پہ یہ پروگرام ڈاکٹر محمد امتیاز حسن کے ساتھ ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، اور اس کے علاوہ جاوید صاحب جو ہیں ڈاکٹر جاوید اقبال، ان کے ساتھ بھی پروگرام ہوتا ہے، وہ سیٹرڈیز کو ہوتا ہے. اور یہ ہم ریگولرلی پروگرامز کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی اویئرنیس کے لیے. میں ایک دفعہ پھر سے شکریہ ادا کروں گا ڈاکٹر امتیاز حسن آپ کا، مس اقرا طارق آپ کا، اور ڈاکٹر صداقت علی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
लमलमा पेंक्रियास, उसमें से एक हार्मोन होता है इंसुलिन, वो सीक्रेट होता है और ग्लूकोज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। अगर ये किसी भी सूरत में अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, कंप्लीट है या पार्शियल है, या इंसुलिन के एक्शन का रेजिस्टेंस है, तो ग्लूकोज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में नहीं होती। उसकी वजह से एक लिमिट से ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिसकी कुछ अलामत आती है। जी, ग्लूकोज से हम नॉर्मली ग्लूकोज यूटिलाइज होता है तो हमें एनर्जी मिलती है। अगर ग्लूकोज यूटिलाइज नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और हमें फटीग फील होती है। तो एक पहली अलामत होती है डायबिटीज की, वो होती है थकावट। अच्छा, फटीग। जब हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमें भूख की शिद्दत का एहसास होने लगता है। जी, जब एक लिमिट से बढ़ जाती है शुगर बॉडी में तो वो यूरिन में उसकी एक्सक्रीशन होना शुरू होती है। जी। जब उसकी एक्सक्रीशन बढ़ती है तो उसके साथ आपका वाटर लॉस होता है, तो हमें बार-बार यूरिन आने लगता है। ओ, जब हमारा डिहाइड्रेशन हो जाती है तो हमें प्यास ज्यादा लगने लगती है। अच्छा, ये था बेसिकली डायबिटीज डिसऑर्डर। अब इनकी टाइप्स की तरफ आते हैं। जो मैंने पहले बताया कि इंसुलिन की या तो पार्शियल डेफिशिएंसी होती है या कंप्लीट होती है। टाइप 1 वो होती है, इसमें हमें कंप्लीट पैंक्रियास के एक स्पेसिफिक बीटा सेल्स होते हैं जिनसे इंसुलिन सीक्रेट होती है। तो टाइप 1 में बीटा सेल्स इंसुलिन बिल्कुल सीक्रेट नहीं करते। वो ज्यादातर जो होती है वो यंग एज में होती है, लेकिन बच्चों में भी होती है, मतलब किसी एज में भी वो हो सकती है, ज्यादा वो यंग एज में होती है। टाइप 2 में रिलेटिवली कम इंसुलिन सीक्रेट होती है, यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसकी एज ऑफ ऑनसेट थोड़ी सी लेट होती है, और वो ज्यादातर जो होते हैं वो अपनी जो मैंने ये 3 अलामत डायबिटीज की बताई उनके साथ प्रेजेंट नहीं करते, वो ज्यादातर प्रेजेंट किसी चीज के साथ करते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेशन को डायबिटीज उसके साथ प्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब वो उनको शुगर होती है, उनकी गड़बड़ाहट होनी काफी लेट होती है, वो अंदर से पेशेंट को खा रही होती है। जब वो किसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर लेता है तो पेशेंट प्रेजेंट कर रहा होता है।